اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، شروع کریں کلاس کے۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، بہت اچھے حال میں رکھا والا نے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سے شروع ہو گیا جو میں پڑھانا چاہ رہی ہوں؟ جی باجی الحمدللہ۔ ہاں پچھلے سبق میں لیسن میں ہم نے فعل شروع کر دیا تھا، اور فعل کے بارے میں کچھ بتانا ضروری ہے۔ گرامر سب کو اتنی نہیں آتی، تو تھوڑا سا میں نے کہا ذرا سا گرامر کی جو فعل کی جو گردان ہے نا، جو بیسک گردان ہے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی پہ سب کچھ ہمیں سمجھنا ہے اور انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی گردان ہے؟ فعل ماضی کی ہے نا، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی کی گردان کیسے بنتی ہے؟ آپ کوئی بھی فعل کا روٹ ورڈ لے لیں، ٹھیک ہے، اور ان تینوں پہ زبر ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کو کیا کرے؟ زبر ڈالنے کے بعد وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ وہ فعل بن جائے گا۔ مثلا شربا ہے تو شریبا بن جائے گا، کروبا ہے، کافرابا ہے تو کروبا بن جائے گا۔ اس طریقے سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اسی پہ بنتے ہیں، تینوں پہ زبر آنے سے بنتے ہیں، جیسے قرآ، جیسے جلسا، اور باقی آپ نے پڑھے ہیں ذہبا، تو یہ سارے اس طرح سے تینوں زبر سے بنتے ہیں۔ ایک بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پہلے لیٹر پہ بھی زبر آنی چاہیے اور لاسٹ پہ بھی زبر آنی چاہیے، تب بھی ماضی بنے گا۔ بیچ میں آپ کے جتنے بھی لیٹرز آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ماضی کی پہچان کیا؟ جیسے آپ کو اسم کی پہچان بتائی گئی تھی تنوین اور الف لام، اسی طرح آپ کو فعل ماضی کی پہچان کیا بتائی گئی ہے کہ پہلے لیٹر پہ فتح ہوگی اور لاسٹ لیٹر پہ بھی فتح ہوگی، بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زبر تین ہی حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال ہم بیسک کو لے کے چلتے ہیں، جس پہ تینوں پہ زبر آتی ہے، اس سے جو بیسک گردان بنتی ہے وہ آپ کی یہ بنتی ہے۔ یہ گردان بہت سوں کو آتی ہوگی، نہیں آتی تو اس کو سیکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، یہ مذکر کے ہیں، غائب کے، یہ غائب لکھا ہوا ہے، یہ مذکر لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی صیغہ بتانا ہو تو کیسے بتائیں گے؟ فرض کریں کہ آپ نے واحد کا صیغہ بنانا ہے، تو یہاں سے آپ لیں گے، یہاں سے لیں گے اور یہاں جائیں گے، یہ کیا بن گیا؟ ایک شیپ بن گئی نا، ایل کی شیپ بن گئی۔ تو اس طرح سے آپ صیغہ بتاتے ہیں۔ جیسے آپ کا یہاں پہ واحد، یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد کا ہے، پھر مذکر کا ہے، پھر غائب کا ہے، صحیح ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ جیسے فعلہ کو بتائیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے بتائیں گے، وہ بھی آپ کا یہی بنے گا، وہ آپ کا ایلی بنے گا، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے اور غائب کا، تین چیزیں آپ نے بتانی ہے اس میں۔ پھر اسی طرح فعلو جمع میں کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے آپ وہاں تک لے کے جائیں گے، اور وہ جمع اور مذکر، کیونکہ یہاں مذکر لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ غائب لکھا ہوا ہے۔ پھر اس طرح مؤنث کا بتانا ہے، جیسے فالنا بتانا ہے، تو اس کا بھی آپ کیا کریں گے؟ وہاں تک لے کے جائیں گے، اور یہ بنے گا آپ کا، اس کو آپ جمع کہیں گے کہ اوپر جمع لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مؤنث کہیں گے کیونکہ یہاں مؤنث لکھا ہوا ہے، یہاں غائب لکھا ہوا ہے۔ جی بولیے، کچھ مشکل ہے؟ نہیں باجی، اچھا ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ الحمدللہ۔ صیغہ کیسے بتاتے ہیں۔ صیغہ آپ نے کیسے بتانا ہے نا، فرض کرو کہ میں کہتی ہوں قرأ کون سا صیغہ ہے، تو آپ بولیں گے کہ یہ کس کا ہے؟ واحد کا ہے، مذکر کا ہے، غائب کا، کیونکہ وہ قرأ یہاں آتا ہے نا، ذہبہ یہاں آتا ہے، تو میں پوچھتی ہوں ذہبہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ بولیں گے کہ یہ واحد کا ہے ذہبہ، کیونکہ اس وزن پہ آ رہا ہے، تو آپ بولیں گے واحد کا ہے، مذکر کا ہے اور غائب کا۔ اسی طرح میں بولتی ہوں ذہبت، تو آپ کہیں گے واحد کا ہے، اوپر واحد ہے، اور پھر یہاں پر آپ کا آگے مؤنث آ رہا ہے تو پھر غائب آ رہا ہے، تو یہ ایل شیپ بنا کے آپ اس طرح بتا سکتے ہیں۔ یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو بتانی ضروری ہیں، سب کو نہیں پتا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم کہ ہمارا پہلا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ روٹ ورڈ سے۔ فرض کریں یہاں پہ روٹ ورڈ آپ کا فا عین لام ہے، کیونکہ یہ بیسک گردان ہے نا، تو فا عین لام ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا ذہبا، یہ آسان سا لے لیتے ہیں، ذہبا، اس میں بھی تین لیٹر ہیں، زال اور ہا اور با۔ تو یہ جو زال ہے یا زا ہے جو شروع میں آ رہا ہے نا، ذہبا، یہ آپ کا فا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ مڈل والا عین ہے اور یہ والا لام ہے۔ تو تین، اس پہ بھی زبر لگی ہے، اس پہ بھی زبر لگ گئی، تینوں پہ زبر لگی ہے، تو آپ بھی تینوں پہ زبر لگا کے فعلا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلا صیغہ ہے، اس میں جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گے پھر وہی صیغہ تیار ہو جائے گا۔
اگر آپ کو گردان یاد ہے ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ کو شروع کر دیں بس فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، میننگ آپ کو آنے چاہیے. اب یہ جو گردان ہے نا اس میں صرف فعل نہیں ہے کہ یہ فعل کی گردان ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہیں. سب کے اندر جتنے بھی آپ کے 14 صیغے ہیں، یہ آپ کے 6 یہ ہیں 6 یہ ہیں، اور یہ جو ہیں ان کو 2 ہی بتایا جاتا ہے. اگر ان کو 3 بتایا جائے، یہاں پہ 3 بتایا گیا تو آپ ان کو 15 کر سکتے ہیں. آپ کی انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، کچھ کی انگلیوں میں 14 ہوتے ہیں پارٹس جو ہوتے ہیں فنگر کے جو ہوتے ہیں نشان، اور اسی طرح کچھ کے 15 ہوتے ہیں. تو آپ فعلتو فعلنا بھی کہہ سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، اور آپ 3 بھی، فالتو فعلنا فعلنا. یہ دونوں سیم ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کو فالتو فعلنا ہی کہہ دیتے ہیں. اچھا اب یہ فعل ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل کیا ہے، وہ ہوا ضمیر ہے، وہی جو آپ کی ضمیریں یا ہما ہے یا ہم ہے. اچھا یہاں پہ کون سی ہے، ہیا ہے، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اب یہ کیا بن رہی ہے، ہیا کیا بن رہی ہے، فاعل بن رہی ہے. یہاں پر بھی آپ کا ہما ہی ہے، صرف فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیسے کریں گے، اس تا سے کریں گے. یہ تا مؤنث کی ہے، اگر اس کو آپ یہاں پہ فعلائی لکھ دیتے نا تو یہ مذکر ہی بن جاتا اوپر والا. تو آپ نے فرق کرنے کے لیے مذکر مؤنث میں اس میں تا کا اضافہ کیا ہے. یہی تا جو ہے نا اس کے زبر لگا کے الف لگا دیں گے. پھر یہ فالنا ہے، اس میں ہننا ضمیر ہے. پھر اس میں آپ کو پتا ہے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انت، اس میں کیا ہے، اس میں کون، انتو ضمیر نہیں ہے ٹھیک ہے. انتی اور انتا کرتے کرتے انتو نہیں کرنا، اس میں انا ضمیر ہے، انتو کوئی ضمیر نہیں ہے، انا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ آپ کا یہاں پہ نحنو ہے فالنا میں، نا ضمیر ہے، نا ضمیر سے پہلے سکون آ جائے تو وہاں پہ نحنو ضمیر ہوتی ہے. نا ضمیر سے پہلے زبر بھی آ سکتی ہے، اگر سکون آئے گا تو اس میں نحنو ضمیر ہوگی، اگر زبر آئے گا تو پھر اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے. وہ میں پھر بتاؤں گی کیسے کرنا ہے. اچھا فعلنا جو ہے یہ بھی آپ کا اس میں بھی نحنو ضمیر ہے. ہم اردو عربی میں بھی دو پہ بھی 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو وہ وی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوں تب بھی وی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مذکر مؤنث ہوں تو وہ بھی وی کا استعمال، مذکر ہو تب بھی وی اور مؤنث ہو تب بھی وی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر آپ کا مذکر مؤنث کے لیے نہیں بولا جاتا ہے. تو یہ آپ کے مرفوع ضمائر ہیں، یہاں پہ سارے آپ نے دیکھا ہے یہ سارے مرفوع ضمائر ہیں اور ڈیٹیچ ضمائر ہوتے ہیں. یہ ضمائر جب فعل کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں، اس فعل کا فاعل بن جاتے ہیں. مرفوع ضمیر کل فاعل مرفوع، تو وہ سارے آپ کے جو مرفوع ضمائر ہیں وہی فاعل بنیں گے. جو چھوٹے چھوٹے ضمائر ہوتے ہیں وہ فاعل نہیں بن سکتے، وہ مفعول بنتے ہیں، وہ اس کے بعد اٹیچ ہو کے آئیں گے ٹھیک ہے. اس یہ فعل لگے گا، پھر فاعل لگے گا کسی بھی صیغے کا، پھر آگے ضمیر آئے گی. فَأَلْتُمَاهُ، تم دونوں نے کیا اس کو، اس کام کو. تو وہ جو ہو ضمیر چھوٹی والی لا رہے ہیں وہ اینڈ پر آئے گی، پھر وہ مفعول بنے گی. یہ جو گردان آپ یاد کرتے ہیں اس میں فعل اور فاعل دونوں ہوتے ہیں. اچھا اب اگلی بات کیا ہے اس میں، جب یہ ہو گیا کہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہی موجود ہیں اور سب کے اندر فاعل موجود ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی سارے سیغوں میں فاعل آپ کو میں نے بتا دیا موجود ہے. لیکن یہ 2 صیغے جو ہے نا یہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ کس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی بتائے گا، میں نے جی بتایا. بالکل، ان اس کے ساتھ ظاہر فاعل بھی اچھا اسم ایک بندہ ظاہر بول، بھی آ سکتا ہے. جب ایک بندہ بولے گا اور پھر باقی خاموش ہو جائیں گے، صحیح ہے. تو کیسے ہوگا، اس کے دوبارہ اندر جو ایمان ہے نا، دانش. دیکھیں پھر ویسا ہی ہو رہا ہے. میں ایک دم سیل فون لے کے آتی ہوں آپ کی، میں کہہ رہے ایمان آپ بول دیجئے. جی میم، اس میں اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے ان 2 صیغوں کے ساتھ فاعل کی صورت میں. اچھا جی
اچھا آپ بتائیے مجھے، کوثر آپ بتائیے کیا فرق ہے دونوں سیغوں میں؟ کوثر گڑیالے. جی میم، فعلا اور فالتا. ان دو باقی سیغوں یہ سے ان سیغوں فعلا میں مذکر کا ہے. مذکر کا، یہ مؤنث کا. پہلا ڈیفرنس ہو گیا. آگے جی یہ واحد کا ہے، اور جب بھی فائل ظاہر ہوگا تب یہ دونوں سیغے استعمال ہوتے ہیں. جب فائل ظاہر لانا ہوتا ہے نا تو باقی 12 سیغے استعمال نہیں ہوتے. ان دو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دیا ہے ہمیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم فائل اسم ظاہر بھی لا سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے اس میں. وہ حکمت بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کیا حکمت ہے. ابھی یہاں پر یہ ہے کہ دو سیغوں میں ہمیں اجازت ہے کہ آپ اسم ظاہر فائل لا سکتے ہیں، آگے لا سکتے ہیں. اور اگر یہ اسم ظاہر فائل جو آپ لگا رہے ہیں وہ اگر پیچھے آ رہا ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو پھر آپ دوبارہ نہیں لا سکتے، پھر آپ یہ سیغے یوز کریں گے. ٹھیک ہے. مثلا مریم کا، یہاں مریم کا ذکر ہو چکا ہے اور وہاں پہ حامد کا ذکر ہو چکا ہے یا محمد کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، حامد کا ہو چکا ہے. تو پھر آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے وہ نہیں لانا، دوبارہ سے آپ نے نام نہیں لانا. بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہو، فعل سے پہلے کسی نام کا ذکر ہو چکا ہے اور آپ دوبارہ یہاں پہ حامد لکھیں. پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کی ضمیر کو لوٹاتے ہیں، اس کی ضمیر کو ادھر لوٹا دیتے ہیں، اس کی ضمیر ہیجا کو ادھر لوٹا دیتے ہیں اگر نام پہلے آ چکا ہے تو. اور اگر نام پہلے نہیں آیا تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم صرف سیغے نہیں لاتے. یہ سیغے لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا آپ ہوا کس کو کہہ رہے ہیں اور ہیجا کس کو کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ اسم ظاہر فائل آگے لے کے آتے ہیں. یہی اس میں حکمت ہے کہ اگر نام اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو آپ صرف فعل کا سیغہ بھی لا سکتے ہیں ان دو سیغوں میں. بس ان دو میں صرف فعل بھی لا سکتے ہیں، اس کی ضمیر کو لوٹا سکتے ہیں. اور اگر نام کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا اور فعل کے بعد آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو نام لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر لازم لام لایا، پھر اس کا نام لایا جائے گا فعل کے آگے، فاعل کا ذکر کیا جائے گا، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو دو طریقے سے. اچھا ان دو سیغوں میں بس ڈیفرنٹ ہے. باقی کیا ہے، اس میں آپ اسم ظاہر فاعل لائیں گے، اس میں بھی لائیں گے. اور اگر وہ پیچھے ذکر ہو چکے ہیں تو پھر ضمیر کا استعمال کیا جائے گا. اور باقی جو سیغے ہیں ان کے اندر آپ کا فاعل موجود ہے. یہ الف کی شکل میں ہے، یہ واو کی شکل میں ہے. یہ تو میں نے بتا دیا ڈیفرنٹ ہے. اس میں الف کی شکل میں ہے، اور یہ جو مؤنث بتا رہی ہے نا، یہ تا، یہ مؤنث کا سیغہ ہے. ضمیر ہوا ہی ہے، یہاں بھی ہوا ہے، یہاں ہما ہے، یہاں بھی ہما ہے. صرف ڈیفرنس کہاں سے ہے، آپ اس طرح سے کریں گے. پھر یہاں پہ ہننا ہے، میں نے ابھی بتایا تھا. تو ضمیر، میرا کہنے کا مطلب ہے فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے 12 سیغوں کے اندر. نیچے تک چلے جائیں، یہاں بھی فاعل ساتھ ہے، یہاں بھی ساتھ ہے. اگر آپ آگے ایک اور فاعل کا اضافہ کر دیں گے نا تو پھر دو فاعل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دو فاعل ہو جائیں گے. تو پھر آپ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں اس لیے ہڈن بھی رکھا گیا ہے ان کے فائل کو کہ آپ اس کے اسم ظاہر فائل لائیں اور بغیر اسم ظاہر فائل لائے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہڈن ضمیر فائل جو ہوگا وہ تب استعمال ہوگا جب آپ کا اسم ظاہر فائل نہیں بن رہا ہوگا. اب جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائے گا مجھے کوئی. فوزیہ ریحانہ آپ بتائیے جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ فعل سے شروع ہوتا ہے. فعل سے شروع ہوتا ہے. جب بھی آپ جملہ السلام فعلیہ علیکم بنائیں، جی جب بھی جملہ فعلیہ بنے گا تو آپ نے پچھلی دفعہ بنائے بھی تھے، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو ایک جی نون دیا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ مفعول کے طور پہ یوز کریں، ہے نا؟ تو آپ نے جملہ جی فعلیہ خود بنائے تھے. اور جب جملہ فعلیہ آپ لوگ بنا رہے تھے، ریکارڈنگ سننا، اس میں آپ کبھی اسم ظاہر فاعل لا رہے تھے اور کبھی کیا کر رہے تھے، ضمیر لا رہے تھے. ایسے ہی تھا نا؟ جب اسم ظاہر جی فاعل لا رہے تھے تو اس وقت آپ یہ دو صیغے یوز کر رہے تھے. یہ دو صیغے آپ لوگ یوز کر رہے تھے جب اسم ظاہر فاعل لا رہے تھے. اور جب آپ کو اسم ظاہر فاعل نہیں لانا تھا، ضمیر کو بنانا تھا، مثلا شرب تو، ہے نا، یا ذہب تو پھر آپ یہ والا صیغہ یوز کر رہے تھے. اس طرح کے ذہب نا، ان میں پھر آپ فاعل نہیں لا سکتے.
ज़हबतुन्ना, ज़हबतुमा, ज़हबती, इनमें आप आगे इसम ज़ाहिर फाइल नहीं ला सकते। इसमें फिर आप उसी ज़मीर को फाइल बनाएंगे और आगे मफूल लगा देंगे। मसलन जैसे अलमाऊ है ना, पानी है, या अलकहवा है, ठीक है ना। अब अलकहवा के लिए आपने जो जुमला बनाया था वो क्या बनाया था? वो बनाया था आपने शरीबा से बनाया था ना। तो अब अगर आप जी कहना चाहते हैं कि उसने पिया, उसने क्या पिया? कावा पिया, तो तब आप क्या कहेंगे? शरीबल कावा, करीबा। कावता, उसने पिया, क्योंकि आपने फाइल क्या बनाया है? हुआ जमीर को बनाया है, ठीक है। जी अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप शरीबा हामिदुन अलकावता भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शरीबत मरियमू अलकावता भी कर सकते हैं, लेकिन जी यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्टली आपको मफूल लगाना पड़ेगा। ये बाकी 12 सीगों में आपको डायरेक्टली मफूल लगाना पड़ेगा। सिर्फ इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब जुमला फेलिया बनाएंगे ना, जुमला फेलिया जी बनाएंगे, तो फिर आप इसमें आप इसम ज़ाहिर फाइल भी ला सकते हैं, और अगर नहीं लाना तो उसको ज़मीर भी ला सकते हैं। जैसे आपने कहा शरीबा अलकावता, तो उसमें हुआ ज़मीर है, वो आपकी फाइल बन जाएगी और इसी तरह से वो आपका मफूल बन जाएगा। इसी तरह से आपने ये जो है, इसको अगर आप शरीबत कहते हैं तो हिया फाइल बन जाएगी, कावता मफूल बन जाएगा। लेकिन अगर आप नाम लाना चाहते हैं तो शरीबत मरियमू, फाइल जो होता है मरफू होता है ना, तो वो जी मरियमू अलकावता हो जाएगा। तो ये आपका जुमला फेलिया फेल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जुमला भी फेल से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो फिर इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसम ज़ाहिर फाइल लाएं, क्योंकि फाइल पहले से मौजूद है। ये अलिफ है, ये वाव है, ये, इसको आप डायरेक्टली फ़अला। अब अगर आप इसमें कोई ऐसा फेल लाना चाहते हैं जिसको मफूल की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? उसमें आप ज़हाबा कर देंगे, वो दोनों गए, ठीक है। इसमें आप ज़हाबता कर देंगे, वो दोनों गई। फाइल इसके अंदर ही मौजूद है, आप आगे नहीं ला सकते, बिल्कुल भी नहीं ला सकते, भूल जाएं। और अगर कोई ऐसा फेल है जिसको मफूल की जरूरत है, जैसे शरीबा, उन दोनों ने पिया, क्या पिया? अब मफूल की जरूरत है ना, क्या पिया? किसी का खून पिया, चाय पी, कावा पिया, क्या पिया? तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे वो मफूल लगाएंगे, शरीबा उसके अंदर ही फाइल है, और अलकहवा ता लगाएंगे। अब आप यहाँ पे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसम ज़ाहिर फाइल लगाएं, सिर्फ इसमें ऑप्शन है। अब ये भी जुमला फेलिया है, ये भी जुमला फेलिया है, दोनों ही जुमला फेलिया है, सही है। तो जी दोनों ही जुमला फेलिया है, ये भी जुमला फेलिया है, शरीबा, शरीबा, इसमें फाइल नहीं लग सकता, अलकावता लिखेंगे। इसी तरह शरीबू अलकावता, सिर्फ मफूल ऐड करेंगे, फेल और फाइल अंदर ही। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप जी। इसको बगैर फाइल के, इसम ज़ाहिर फाइल के भी ला सकते हैं और ज़मीर के और साथ भी। इसम जाहिर फाइल जमा हो तो भी वाहिद फेल आएगा बिल्कुल आएगा। साथ। हाँ, ये जी बात जो है ना, ये बहुत मैं यही करने वाली थी, नेक्स्ट बात जो आपने मुझे कही, इसमें यह है कि जब आपका इसम ज़ाहिर फाइल आएगा ना, तो फेल जो है वो कुछ, वो फेल हमेशा क्या आएगा? वाहिद आएगा। चाहे वाहिद आपका आएगा। इसम ज़ाहिर फाइल कुछ भी हो, मुसन्ना हो, जमा हो, तालिबतुन होगा, फ़अलत तालिबतुन। अब इसके अंदर आप फाइल इसम ज़ाहिर ला सकते हैं ना, यहाँ भी ला सकते हैं। तो हम कह जी सकते हैं कि फ़अला तालिबुन, फ़अला तो नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं, स्टूडेंट ने किया, कोई काम किया, फ़अला का यही मतलब होता है ना। फिर आप ये भी कह जी सकते हैं कि ज़हबा तालिबुन, ये भी कह सकते हैं। अब जब आप इसम ज़ाहिर फाइल लाएंगे तो इसम फाइल कुछ भी हो सकता है, वाहिद, मुसन्ना, जमा, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इन दो सीगों की बात कर रही हूँ, इन्हीं में आप इसम ज़ाहिर फाइल ला सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेल आपका वाहिद आएगा हमेशा। मुज़क्कर अगर होंगे आगे तो मुज़क्कर आएगा, और अगर मुन्नस होंगे तो मुन्नस आएगा। ये बात क्लियर है। जी अब फर्ज करें कि आप जो है अब जुमला फेलिया बना रहे हैं, और वो इन दो सीगों से नहीं बना रहे, ठीक है।
تو ظاہر ہے ان میں پھر کیا ہوگا, اسم ظاہر فاعل بھی نہیں آئے گا. ان باقی سیغوں میں تو اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا نا, جی صرف 2 میں ہی آ سکتا ہے. تو اسی وقت کیا ہوگا, آپ کا فعل واحد آئے گا. اب یہاں پہ جب میں نے جملہ بنایا تھا شریبا یا ذہبا, شریبا جب میں نے کہا تھا شریبا القہوتا, تو یہاں پر کیا تھا میرا فعل, جملہ فعلیہ تو بنا تھا, لیکن فعل میرا جی کیا آ رہا تھا, واحد نہیں آ رہا تھا, جمع مثنیٰ آ رہا تھا. مثنیٰ آ رہا تھا. اسی طرح یہاں پہ شریبو القہوتا, تو جملہ فعلیہ تو بن رہا ہے, لیکن اس میں وہ آپ کا واحد کا صیغہ نہیں آ رہا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب بھی اسم ظاہر فاعل آئے گا نا, چاہے کچھ بھی واحد مثنیٰ جمع اسم ظاہر فاعل آ جائے, اسم ظاہر کا مطلب سمجھتے ہیں نا, کوئی نام, جی ہاں کوئی نام بھی ہو سکتا ہے, اور جیسے طلاب ہوتا ہے, طالبات ہوتا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے, طالبانی بھی میم ہو سکتا اسم ہے. ظاہر میں اور اسم ذات میں کیا فرق ہے ہاں ڈیفینیشن وائز؟ ہاں اس میں ہاں وہ ایک ہی چیزیں, دونوں ایک ہی چیزیں, اسم ظاہر دونوں اور ایک اسم چیز. ذات, ہاں دونوں ایک ہیں. ٹھیک. اس میں ایک علم, اگر آپ نام لگائیں گے تو وہ علم ہو جائے گا, اگر رجل جی لگائیں گے طالب, وہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ کا اسم ذات ہو جائے گا. کسی چیز کا نام ہے نا, دونوں ہی جی اسم ذات ہیں, لیکن ایک اس میں علم ہو جائے گا, اگر نام لگاتے ہیں مریم یا حامد تو وہ علم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جی لیکن اگر جی آپ وہ نہیں لگا رہے اور آپ ولدن کہہ رہے ہیں, تو ولدن کیا ہے, ولدن جو ہے وہ اسم ذات ہے, لڑکے کا نام تو نہیں ہے, لیکن لڑکے کو بولا جاتا ہے, کسی چیز کا نام ہے. مرد, عورت, لڑکی, لڑکا, یہ سب کیا ہے, کسی چیز کے نیم ہے. بنتن, یہ سب اسم ذات ہے. جو بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, یا جو بھی رشتے, مطلب ہے مرد عورت کے بارے میں جو بھی بولا جاتا ہے, بچوں کے بارے میں طفلن, یہ سب اسم ذات ہے, نام ہے کسی کے. لیکن اگر آپ خاص کر دیں گی تو وہ علم ہو جائے گا. تو علم کیا ہوتا ہے, وہ خاص ہوتا ہے, خاص نام. خاص نام جو پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پاسپورٹ میں جو لکھا جاتا ہے. یہ جو آپ کا ایڈجیکٹو ہوتا ہے, یہ بھی اسم ذات ہوتا ہے, یہ صفت ہوتا ہے, یہ اسم ذات نہیں ہوتا, فرق کریں. جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا, وہ اسم ذات نہیں ہوتا, وہ ایڈجیکٹو صفت ہوتا ہے, صفت کا صیغہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ آپ کا اسم ذات نہیں ہے, وہ صفت کا صیغہ ہے, اس کو آپ اسم ذات نہیں کہہ سکتے. جب کسی کا نام بنا دیں گے نا آپ صفت کا صیغہ, مثلا کوئی نام بتائیے جس میں خالدن ہی کر لیں, ٹھیک ہے, جی خالدن جو ہے وہ ایک علم ہے نا, خالدن بھی صفت کا صیغہ ہے, لیکن میں یہاں پہ خالدن سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, میں اور کچھ لکھتی ہوں. اچھا, جیسے آپ کہتے ہیں نام ہے, ایک صفت کا صیغہ ہے شاکرون, ٹھیک ہے, شاکرون ہے, جی یا عابدن ہے, یا کچھ بھی ہے, عابدہ بھی ہو سکتا ہے, شاکرہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ صفت کا صیغہ ہے شاکرون. جب اس کو آپ علم بنائیں گے نا, جب علم بنا دیں گے تو پھر وہ اس میں ذات بن جائے گا, وہ صفت نہیں رہے گی. کسی کا نام بنا دیں گے نا, کسی کا نام رکھ دیتے ہیں شاکر, شاکر, ٹھیک ہے, کوئی بھی رکھ دیتے ہیں, رازق, اینی ون, جو بھی صفت کا صیغہ ہے اس کو آپ نام, صالح, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہی ہوں, کہ اب اس میں سے صفت ختم ہو جائے گی, وہ اس میں ذات بن جائے گا, کیونکہ وہ کسی کا نام بن گیا. اب شاکر آپ نے نام تو رکھ لیا, خالد نام تو, خالد بھی صفت کا صیغہ ہے, عابد بھی, رازق بھی, جو بھی ہے. اب آپ نے جب اس کو, پہلے وہ صفت تھی, اب جب نام رکھ دیا, علم بنا دیا, کسی کا خاص نام ہو گیا, اب اس میں سے صفت ختم. کیونکہ شاکر نام جس کا شاکر آپ نے رکھا ہے, ضروری تو نہیں ہے وہ شکر کرنے والا ہو. خالد کا کیا مطلب ہوتا ہے, خالد صفت کا صیغہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. آپ نے نام رکھ دیا کسی بچے کا اٹھا کے خالد, تو کیا وہ ہمیشہ رہے گا دنیا میں؟ نہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک عابدہ لڑکی کا نام ہے اور وہ عبادت کرنے والی بھی ہو. آپ نے صادق رکھ دیا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو. تو جب آپ اس کو نام بنا دیتے ہیں نا, تو ہم نام تو رکھتے ہیں, ایسے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں نا, ہمیشہ صفات جن میں ہو, ہمارے بچے میں بھی جی آئیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے, وہ پھر آپ کے اس میں ذات رہ جائے گا. آپ اس کو ایز آپ اس کو اس میں صرف یوز نہیں کر سکتے, آپ اس کو اس میں ذات ہی یوز کریں گے, اور اس کی آگے صرف لائیں گے, شاکرون
آپ صالحن کر دیں، کچھ بھی کر دیں، شاکرن صالحن، تو یہ اسم ذات کے طور پہ یوز ہوگا اور یہ صفت کے طور پہ اس کے آگے آئے گا۔ یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ تھی سمجھنے کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ علم اور اسم ذات میں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ خاص نام ہوتا ہے، اور جو اسم ذات ہوتا ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے اور باقی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اسم ذات کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن جو علم ہوتا ہے وہ خاص نام ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو تھا میں کیا بتا رہی تھی، ہم اپنے اس سے ہٹ گئے۔ تو ان میں پھر ہاں یہ بھی جملہ فعلیہ بنیں گے، یہ بھی سب بنیں گے 12 سیغوں سے، لیکن اس میں آپ کا اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے آپ اس میں ایک تو اس میں ظاہر فاعل نہیں لائیں گے، وہ فاعل اندر موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صیغہ جو ہوگا نا وہ واحد کا نہیں آ سکتا۔ واحد کے صیغے یہاں پہ ختم ہو گئے، وہ آپ کو یا تو مثنیٰ کا ہوگا یا جمع کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فعل جملہ فعلیہ ضرور بن جائے گا، لیکن اس کے اندر فاعل جو ہوگی وہ صرف ضمیر بنے گی، اس میں ہما بنے گی، فعلا، ذہبا وہ دونوں گئے، شریبا ان دونوں نے پیا، کیا پیا؟ اب یہاں پہ جو فعل ہے نا، یہ آپ کا فعل جو ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہے، کیا پیا تو القابت آگے لگانا پڑے گا، مفعول لگ، لیکن وہ دونوں گئے، ذہبا وہ دونوں گئے، وہ چلے گئے، اس میں کہاں چلے گئے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، تو وہ آپ کا فعل۔ اچھا، ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے؟ لازم اور متعدی۔ فعل لازم بولا تھا، چلتا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، جس فعل کے اندر ہمارا مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلا فریا وہ خوش ہوا، ہے نا، وہ خوش ہوا، یا فریات وہ خوش ہوئی، اب اس میں کیا ضرورت ہے مفعول لگانے کی، ہے نا؟ تو یہ فعل کون سا ہے؟ لازم فعل ہے۔ یہ فعل جو ہوتا ہے فاعل سے ہی پورا ہو جاتا ہے، اس کے آگے آپ اگر پہلا اور چوتھا صیغہ ہے تو آپ نام بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر فریحا ہے وہ دونوں خوش ہوئے تو پھر آپ کو اسم ظاہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریحو وہ سب خوش ہوئے تو اس کے اندر ہی فاعل موجود ہے، پھر آگے آپ لگا ہی نہیں سکتے، دو فاعل ہو جائیں گے۔ پہلے اور چوتھے صیغے میں آپ لگا سکتے ہیں، پہلے اور چوتھے صیغے میں مذکر کے ساتھ مذکر کا لگائیں گے جو بھی لگانا ہے، فریحا حامدون اور فریحت مریم، یہ ہو جائے گا۔ تو ان میں آپ کا ویسے ہی فائل ساتھ لگا ہوا ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی لازم اور متعدی کا تو آپ کا پتہ لگ گیا۔ متعدی کیا ہوتا ہے پھر؟ لازم تو یہ ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس کا اثر وبا کی طرح ہوتا ہے، جس میں جس مفعول کو مفعول کی ضرورت ہو۔ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جیسے قتلا، اب قرآن مجید میں بھی اس کی مثال آتی ہے نا، قتلا۔ اب یہ قتلا جو ہے، اچھا اس کی ایک نشانی بھی بتا دیتی ہوں، شاید میں نے کلاس میں ذکر کیا ہو شاید نہ کیا ہو۔ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس نے قتل کیا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل کیا تو نہیں ہو سکتا نا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے قتل کیا۔ جیسے ذہبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے وہ گیا، گیا، اس نے گیا، گیا۔ ہاں۔ اب جہاں پر آپ کا وہ کا ترجمہ آئے گا نا، وہ آپ کو اندر سے آئے گا کہ ہاں یہاں پہ وہ کا کرنا ہے، یہاں پہ اس نے کا کرنا ہے۔ جہاں پہ وہ کا ترجمہ آئے گا وہ لازم ہوگا، جہاں پہ اس نے قتل کیا اب فوراً آپ اس کے آگے مفعول لگائیں، مفعول چاہیے اس کو۔ اس نے قتل کیا کس کو قتل کیا؟ سام کو بھی کر سکتے ہیں، بچھو کو بھی کر سکتے ہیں، انسان کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا ورنہ جملے میں ابہام رہے گا۔ یہاں کوئی ابہام نہیں ہے، تو قتلا کیا آتا ہے؟ داودو آتا ہے فائل، اب یہ پہلا صیغہ ہے تو داودو فائل بن جائے گا، اور مفعول کیا بن جائے گا؟ جالوتا۔ جالوتا۔ اچھا، اب اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ فائل جو ہے وہ آپ نام لگائیں، آپ قتلا آگے ڈائریکٹلی مفعول لکھ سکتے ہیں۔ اس نے قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ جالوت کو، صحیح ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ لیکن اس صورت میں جب آپ ڈائریکٹلی جالوتا لگاتے ہیں تو پھر آپ کا جالوت کا نام پہلے مینشن ہوگا، جالوت کا نہیں، سوری، داود کا پہلے مینشن ہوگا، تبھی تو آپ ہوا ضمیر بنا رہے ہیں نا، تبھی تو آپ یہاں پہ نام نہیں لا رہے نا، ہوا ضمیر۔ جب بھی ضمیر آئے گی نا تو وہ ضرور پیچھے لوٹے گی، اس کو لوٹانا ہے۔ اب دیکھیں، اس نے قتل کیا جالوت کو،
اب آپ ابھی بھی آپ کے ذہن میں ابہام ہے، کس نے قتل کیا ہے بھائی جالوت کو، تو اس ابہام کو پھر دور کرنے کے لیے اس ضمیر کو آپ پیچھے لوٹائیں گے. اگر پیچھے آپ کو کچھ نہیں مل رہا نا، کوئی اسم کوئی نام نہیں آیا ہوا پہلے اس ضمیر سے پہلے جس کی طرف یہ جا رہی ہے، تو پھر آپ کو یہاں پہ لازم فائل ظاہر کرنا پڑے گا. اگر فائل پہلے ظاہر ہو گیا ہے، اس کا نام پہلے آ گیا ہے، تو پھر آپ کو یہاں لگانے کی ضرورت نہیں، اس ہوا ضمیر کو تو لوٹا دیں اور ہو جائے گا. ہم کرتے رہے نا اپنی کتابوں میں، اسی طرح کرتے رہے کہ ایک دفعہ نام بتا دیتے تھے کسی بندے کے بارے میں، کوئی ذکر کر کے اس کا نام بتا دیا، اور پھر یہ آگے جو ہے وہ وہاں گیا ہے تو وہ وہاں گیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے، تو بس اس طرح کے سوال آتے تھے اور ہم ہوا ضمیر کو فائل بنا لیتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا وہ اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جس کا نام اوپر آیا کہ وہ کہاں گیا ہے. تو یہی اس میں حکمت ہے نہ لانے کی اور لانے کی. جب آپ کا پیچھے ذکر نہیں ہے آپ لے آئیں اسم ظاہر فائل، اور جب نہیں ہے تو آپ جب ذکر ہے پیچھے تو آپ اسم ظاہر فائل نہ لائیں، اور جب آپ کا ذکر نہیں ہے تو آپ اسم ظاہر فائل لے آئیں. تو اب یہاں پہ داود کا پیچھے ذکر نہیں تھا تو داود کو بتایا گیا، فائل آگے لا کے بتایا گیا. تو اس طریقے سے تو یہ آپ کا اب یہ جملہ متعدی جملہ تھا کیونکہ اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت تھی. تو اس طرح سے یہ آپ اس کو سمجھ لیں. اچھا پھر فعل جو ہوتا ہے، فعل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ایک تو فعل ماضی ہو گیا، دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ مضارع. مضارع. اچھا یہ زمانے کے لحاظ سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ جو پہلے والا میں نے بتایا وہ فاعل اور مفعول کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا. اگر فاعل ہے وہ جو میں نے بتایا پہلے والا، وہ اس کے یعنی جو تھا کیا کہتے ہیں مفعول کا ذکر ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے تھا. وہ اگر مفعول کا ذکر کیا جا رہا ہے تو متعدی فعل ہے، اگر نہیں کیا جا رہا تو وہ لازم فعل ہے. مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو وہ لازم ہے، مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے تو متعدی ہے. تو وہ مفعول کے فاعل اور مفعول کے اس کی وجہ سے تھا. اب جو میں بتا رہی ہوں یہ فعل آپ کا میں زمانے کے لحاظ سے بتا رہی ہوں. زمانے کے لحاظ سے ہم ہر زبان میں تین فعل ہوتے ہیں نا. فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ٹھیک ہے نا. پریزنٹ ہے، اچھا پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے. عربی زبان میں صرف دو فعل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع. اب یہ جو دو فعل ہے نا یہی تینوں کو کور کرتے ہیں. عربی زیادہ آسان ہے. آپ دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، ایک تو یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب فعل مضارع جو ہے اس میں آپ کا کیا آ جائے گا، اس کے دو طرح کے میننگ کریں گے آپ. فعل مضارع کے حال میں بھی میننگ کر سکتے ہیں اور کس میں کر سکتے ہیں، فیوچر میں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے پتہ لگے گا حال میں کرنا ہے یا اس میں کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو ساری نشانیاں بتا دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہاں بالکل. تو وہ جیسے میں بتاتی ہوں کہ اگر لن لگ جائے کسی فعل مضارع کے شروع میں، پہلے تو فعل مضارع کو پہچاننا ہے کہ فعل مضارع پہچانیں گے کیسے. تو وہ میں نے بتایا تھا کہ یا تا الف نون لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، فعل مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری نشانی جو ہے وہ آخر میں اس کے ہمیشہ پیش آتا ہے. لیکن شروع میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا 3-4 لیٹر یتان وہ ضرور آئیں گے تبھی مضارع بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا زیادہ تر اس میں آخر میں پیش ہی آپ کو نظر آئے گا پہلے سیغے میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ دو میں کر سکتے ہیں. جیسے لن لگ گیا تو اب صرف فیوچر میں ہوگا، سین لگ گیا، صوفہ لگ گیا تو صرف فیوچر میں ہوگا، اور باقی جو ہوں گے ان کا پریزنٹ میں ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہے. تو فعل جو ہے زمانے کے لحاظ سے عربی میں صرف دو ہی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. اس کا حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہاں حال میں ہو رہا ہے، سین صوفہ لگا ہوا ہوگا، لن لگا ہوا ہوگا تو فیوچر میں، ورنہ حال میں کرنے. اور کبھی کبھی تو دونوں میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی صرف حال میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی صرف فیوچر میں ہو رہا ہوتا ہے. کبھی دونوں میں کر سکتے ہیں، کوئی فرق حرج نہیں ہے، دونوں میں کریں. کبھی آپ صرف پریزنٹ میں کریں گے، یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ صرف پریزنٹ میں کب میننگ ہوتا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا سین صفحہ، یہ تو صرف فیوچر کے لیے نا کہ فیوچر میں ہوگا، حال میں نہیں ہو سکتا. لیکن صرف حال میں کب ہوگا وہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی اس کے بعد آج میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے، میں آج بک نہیں لائی آپ کی.
اچھا اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بک آپ کو میں وہاں سے آپ کو ایگزامپلس دوں گی، نہیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا زمانے کے لحاظ سے. اچھا ماضی اور یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی فرض کریں کہ اچھا ایک اور چیز بتا دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے جملہ فعلیہ ہے، ابھی کیا ہے شریبا یا کر لیں یا آسان والا فعل کر لیتے ہیں کچھ پہلے، اور کرتے کون سے قتلا والا ہی کر لیتے ہیں. قتل داود یا دربا کر لیتے ہیں. دربا حامدن، آسان کرتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے. حامدن، اور کس حامد نے مارا، کس کو مارا؟ محمود کو مارا. محمود پہ کیا آئے گا؟ 2 زبر اور الف بھی ایڈ ہو. یہ جو ہے نا الف والا یہ ایڈ کرنا مت بھولیے گا جب بھی 2 زبر لگائیں. اگر 1 زبر ہے تو پھر تو ایڈ نہیں ہوگا، لیکن اگر 2 زبر آ رہے ہیں تو الف ایڈ ہوگا. دمے کے ساتھ تو ایڈ ہی نہیں ہوتا، 2 آئیں یا 4 آئیں اس میں الف ایڈ نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. اچھا یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا صیغہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ اسم ظاہر فاعل بھی لے آیا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ معمودن ہو گیا نا، یہ مفعول ہو گیا. اچھا اسی کو اگر آپ نے جملہ اسمیہ میں چینج کرنا ہے، جملہ فعلیہ کو ہم جملہ اسمیہ میں چینج کر سکتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں ہی رہنے دیں. وائی؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کیوں چینج کیا جاتا ہے؟ حامد نے، ہاں ایک سیکنڈ. اچھا ابھی کیا کرتے ہیں، جب ہم اس کو چینج کریں گے نا تو ہم کیا کریں گے، اس کے فائل کو نکال کے باہر لے آئیں گے، فعل سے پہلے لے آئیں گے. اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فائل ہوتا ہے، کبھی بھی جملہ بنائے نا تو کبھی بھی فائل کو پہلے فعل سے پہلے لا کے جملہ نہ بنائیں فعلیہ. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اگر فائل کو پہلے لائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں حامد، جملہ فعلیہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو ترجمہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جملہ بنا رہے ہیں، فعلیہ بنا رہے ہیں، اور حامد کو آپ پہلے لے آتے ہیں اور دربا کو بعد میں لے آتے ہیں. اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے نا، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. جملہ فعلیہ کا سیکوینس ہے یہ، اور اس میں آپ کا فاعل اور یہ مفعول ہے، بعد میں مفعول آتا ہے. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، پہلے فعل آئے گا پھر فاعل آئے گا. اگر آپ فائل کو باہر اس سے پہلے لا کے جملہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اگر آپ فائل کو پہلے لگاتی ہیں اور پھر فعل کو لگاتی ہیں پھر مفعول کو لگاتی ہیں، سیکوینس کو چینج کریں گی تو آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہاں پہ میں یہی کرنے جا رہی ہوں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنائیں، تو میں کیسے بناؤں گی؟ اس کے فائل کو اٹھا کے پیچھے لے آؤں گی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، یہ بن جائے گا حامدن دربا اور آگے محمودن لگا دیں کیونکہ فائل تو آپ نے نکال لیا. صحیح ہے، تو یہ آپ کا یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ پوری خبر بن جائے گی. یہ ہمارا نیکسٹ جو ہماری ایکسرسائز آ رہی ہے نا بک میں، اس کے بارے میں ابھی سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں جملے بنانے کے. جملہ فعلیہ بنائیں گے، لازم فعل پہلے لائیں گے، فائل کو نہیں لا سکتے. جملہ اسمیہ میں ہمیشہ اسم پہلے آتا ہے، بعد میں آپ فعل جملہ فعلیہ لے آئیں، خبر بنا کے لے آئیں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے خود اس طرح بنانے کے جملہ فعلیہ بنانے کی کوشش کی تو یہ رانگ ہے، جملہ اسمیہ بن جائے. تو آپ نے کیا کرتے ہیں، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو اس کا فائل نکال کے باہر لے آتے ہیں. اچھا اگر یہ فائل جو ہے فرض کرو یہاں پہ تو آپ کا کیا تھا، حامدن تھا نا، تو آپ نے دربا لگا دیا، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے ظاہرہ اس کو کہیں لوٹانا ہے آپ نے، تو وہ کدھر لوٹے گی؟ حامد کی طرف. حامد بھی مذکر ہے اور واحد ہے، اور ضمیر بھی مذکر ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کرو کہ یہاں پہ
جمع کا آگے جو فائل تھا وہ جگہ کیا تھا، دربا فیل تھا آپ کا، جملہ فعلیہ بنایا آپ نے، اور فیل جو ہے وہ واحد ہی لا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسم ظاہر فاعل لانا ہے، اور پھر یہاں پر آپ مسلمون لاتے ہیں، جمع کا صیغہ لاتے ہیں، یا مسلمات ان کی دربت کرنا پڑے گا، یہ فائل بناتے ہیں مسلمون، اور آگے کیا ہے الکافرون، الکافرون ہوگا یا الکافرین ہوگا، کافرین ہوگا الکافرین کیونکہ مفعول آپ کا منصوب آتا ہے، تو یہ آپ کا فائل ہے یا۔ اچھا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے، اس کو نکال کے باہر لائیں گے نا فائل کو، جو فائل ہے یہاں پہ بھی میں نے فائل کیا تھا، حامد تھا ہمارا، اس کو باہر نکال کے لائی میں، اور میں نے جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اب یہاں پہ بھی میں کیا کروں گی، مسلمون، یہاں پہ المسلمون ہونا چاہیے، اور یہاں پہ الکافرین ہونا چاہیے۔ اب میں اس کو لاؤں گی باہر جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، تو یہاں پہ آپ نے یہ پوائنٹ بہت احتیاط سے دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے کیا میں کہہ رہی ہوں۔ جب اس کو آپ اس مسلمون کریں گی تو پھر آپ آگے فعل لائیں گی دربا، جو آپ کا فعل ایسا اوپر بھی ایسے کیا تھا نا ہم نے، فائل حامد کو باہر نکالا تھا اور فعل لائے تھے، تو یہاں بھی آپ اپنا فعل لے آئیں دربا، اور پھر الکافرین لے آئیں گے۔ اس کو میں تھوڑا بڑا کر لوں آپ کے لیے، صحیح ہے، الکافرین۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں کہ جملہ صحیح ہے، یہ مبتدا تو بن گیا کیونکہ اسم سے شروع ہے جملہ، اور یہ اس کی خبر بھی بن گئی، لیکن اس جملے میں کیا خرابی ہے؟ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے دربو، ہاں، یہاں پہ اگر آپ اس کی ہوا ضمیر نکال کے اس کی طرف لوٹائیں گے نا، ہمیں تو دیکھیں مبتدا اور خبر، جب بھی خبر آپ کی جملہ بنے گی نا، اس کے اندر ضرور ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پیچھے لوٹے، مبتدا کے مطابق آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اگر اس کی ضمیر نکالتے ہیں، یہی جملہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہا ہے، اب جب آپ اس کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے لوٹانا چاہتے ہیں تو یہ ہوا ہے یہاں پہ، تو وہ تو میچ ہی نہیں کرتی المسلمون سے، تو پھر آپ کیا کریں گے، یہاں پہ صیغہ چینج کریں گے نا، جی جمع کا لائیں گے۔ جمع کر لائیں گے، دربو ہو جائے گا۔ بس یہ آپ نے عقل استعمال کرنی ہے۔ جب آپ بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا، جملہ فعلیہ سے اسمیہ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائل کو نکال کے باہر لے جانا ہے، اور پھر آگے پورا جملہ ویسے کا ویسے ہی لکھ دینا ہے، لیکن آپ کا فعل پہلے واحد تھا، اب واحد نہیں رہے گا۔ اگر یہاں مسلمانی لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، دربا ہو جائے گا، دربا الف بھی ایڈ ہو جائے گا، دربا ہو جائے گا اگر یہاں مسلمانی ہے تو، دو مسلمانوں نے مارا، ٹھیک ہے؟ دربا ہو جائے گا، تین زیادہ مسلمان ہیں تو دربو۔ اسی طرح اگر آپ کا مسلماتن ہے، المسلماتو ہے، تو پھر آپ یہاں پر کیا لگائیں گے، دربو لگا سکتے ہیں، نہیں دربنا، دربنا۔ تو بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ چیز بہت سے لوگوں کو کلاس میں نئے ہیں، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک دفعہ شیئر کرتی ہوں، پھر آپ کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابھی جو اگلی چیز امپورٹنٹ ہے وہ مجھے بتانی ہے، یہ سمجھ آ گیا سب کو نا کہ آپ نے فعل جب آپ فعل جملہ فعلیہ بنائیں گے اور اس میں جو فعل لائیں گے نا، واٹ ایور آپ کا اسم ظاہر فاعل کچھ بھی ہے، آپ نے فعل کو واحد ہی لانا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو پھر اس کے مطابق لانا ہے، پھر فعل کو اس فائل کے مطابق لانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جب میں نے حامد کو نکالا تھا تو میں اس کے مطابق ہی لائی تھی نا فعل، جب آپ دو کر دیں گے، حامدن و خالدن، جب آپ تو پھر اسی حساب سے دربا کر دیں گے، پھر جب میں تین کر دوں گی تو پھر وہ دربو ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں، اگر دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے تو اب کیا کریں گے آپ، پیچھے مبتدا میں دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے، تو آپ فعل کون سا لائیں گے، جھگڑا ہو گیا نا، لڑکی کہے گی جی میرا لائیں، دربت لائیں، اور وہ ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے، ہم کون سا فعل لائیں گے، تین لوگ ہیں، دو دربو نہ کا لانا چاہیے۔ نہیں، نہ کا نہیں،
جب दराबू ہاں دارابو لائیں گے. دیکھیں مرد کو کیا بنایا گیا ہے؟ قوام بنایا گیا ہے. صحیح ہے, اسی کو سامنے رکھیں, اسی چیز کو سامنے رکھیں گی نا. تو یہاں پر بھی دو مرد ہیں, چاہے آپ بھلے آپ کی دو عورتیں ہوں ایک مرد ہو, بھلے آپ کی 49 عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو کسی محفل میں بیٹھا ہوا, انہوں نے کوئی کام کیا. ہاں تو آپ نے سیگا جو ہے وہ مذکر کا لانا ہے, اس کے مطابق تو لائیں گے, جو پیچھے مبتدا آ رہا ہے اس کے مطابق لائیں گے, لیکن کون سا لائیں گے مطابق وہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ کیا کہہ رہی تھی مذکر کا. مذکر کا, ہاں مذکر کا لائیں گے, ڈومینیٹ کریں گے اس کو, مرد کو ڈومینیٹ. اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں آتا ہے نا, ہر جگہ آپ کو مذکر کی صیغے ملیں گے. جہاں پہ خاص طور پہ عورتوں سے بات کرنی ہے وہ پھر وہاں پہ مومنون مومنات بھی آ جاتا ہے آگے, لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا. اب آمنون جو ہے مذکر کا صیغہ ہے. اب کیا وہ خطاب صرف مردوں سے ہے؟ وہ سب سے خطاب ہے, وہ عورتوں سے بھی خطاب ہے, لیکن ڈومینیٹ کس کو رکھا گیا ہے؟ یہ عربی کا اصول ہے, وہ مذکر کو رکھا گیا ہے. مذکر کو رکھا گیا. تو چاہے 49 عورتوں نے کوئی کام کیا اور بیچ میں ایک ہی بیچارہ مرد شامل ہے, لیکن صیغہ اسی کے نام سے آئے گا, مذکر کے نام سے آئے گا. اچھا ابھی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں, کہ جو آپ کا فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے نا, اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جملے میں. ابھی جو میں نے بنایا تھا جملہ, میں نے بنایا تھا حامدن اور محمودن. اس میں فاعل بھی آپ کا اسم ظاہر تھا اور مفعول بھی اسم ظاہری تھا. ٹھیک ہے, اس کو بھی امپورٹنٹ لے کے اس کو آپ نے کرنا ہے, اس کے نوٹس بنانے ہیں. فعل تو ہوتا ہی ہوتا ہے, جب جگہ خالی مل جائے وہاں لکھوں. اچھا فعل تو ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی, کتاب بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی, آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, ہر چیز ہے. لیکن سمجھانے کے لیے پہلی بار ٹیچر چاہیے ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا, اس کو ایگزامپل سے کوسچن کر کے وہ چیزیں سمجھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں, یہ آگے مضارع کی گردان بھی آ رہی ہے, اس کو بھی سمجھاؤں گی بعد میں. ابھی میں یہ بتانے جا رہی تھی کہ فعل جو ہوتا ہے, فعل پلس فاعل پلس مفعول, یہ سیکوینس ہوتا ہے نا. یہ سیکوینس 3 حالتوں میں برابر رہتا ہے, 3 حالتوں میں. یہ اسی طرح چوتھی حالت میں جا کے سیکوینس بدل جاتا ہے. یہ مفعول ہے. یہ کب برابر رہتا ہے, کب سیکوینس سیدھا رہتا ہے فعل فاعل مفعول؟ تب رہتا ہے جب آپ کا فاعل بھی اسم ظاہر ہو. میں یہاں پہ نام ہی لکھ دیتی ہوں. یہاں پہ فاعل آپ کا خالدن ہے اور وہاں پہ حامدن ہے. فائل ہے, اس پہ دمہ آ رہا ہے, یہ خالدن ہے, اس میں یہ خالدن یا حامدن. تو یہ کیا ہے, یہ مفعول ہے. دونوں ڈیفرنٹ نام ہونے چاہیے نا. اچھا فعل آپ کا ضربائی ہے, کوئی بھی آپ فعل چینج کر سکتے ہیں, لیکن میں ضربائی لے رہی ہوں. اچھا اب اس میں کیا ہے, یہ پہلا, اس کو نمبر 1 کہیں گے کہ دونوں آپ کے کیا ہیں, فاعل بھی اور مفعول بھی دونوں آپ کے اسم ظاہر ہے. اب دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا یہاں پہ فعل تو ضربہ ہی ہے, لیکن آپ کا فاعل بھی ضمیر ہو جائے. ٹھیک ہے, مارنے والا جو ہے وہ بھی ضمیر ہو جائے اور مفعول بھی آگے ضمیر ہو جائے. ٹھیک ہے نا, دونوں ضمیر ہو جائے. تو پھر یہ کیا بنے گا, آپ کا فاعل ضمیر کیسے بنے گا؟ اب یہاں پہ اس کے اندر ہی ضمیر ہی فاعل بنانی پڑے گی نا ہمیں, تو وہ ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی اور آگے آپ مفعول لگا دیں گے ہو. اب یہ منصوب کی ضمیر ہے اور یہ کیا ہے, آپ کی مفعول بن رہی ہے. اب اس جملے میں آپ ترجمہ کیجئے, اس نے مارا اس کو, اس نے مارا اس کو. اچھا اس میں آپ کا فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہم قرآن مجید میں, رزقناہم, رزقناکم, تو اس میں کیا ہوتا ہے, فاعل بھی آپ کا ضمیر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے سکون آ رہا ہے نا ضمیر سے, تو وہ فاعل بن رہی ہے وہاں پہ. اس کے بعد کم ضمیر منصوب ضمیر ہے, یا ہم ضمیر منصوب ضمیر ہے, وہ آگے آ کے لگ رہی ہے مفعول بن رہی ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں آپ کو
قرآن میں ملیں گی. میں آپ کو یہ مثال دی ہے یہاں پہ. اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ پیچھے کسی کی طرف لوٹ رہی ہوگی, لازم اس کا نام آیا ہوگا پیچھے, ورنہ کیا پتہ چلے گا کس نے مارا کس کو. ابہام دور کرنے کے لیے پیچھے اس کا بھی نام آنا چاہیے اور اس کا بھی نام آنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک دوسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فائل جو ہے وہ آپ کا جو ہے ضمیری ہے. فائل آپ کا ضمیری ہے, دربائی ہے. اچھا, اور مفعول آپ کا جو ہے وہ آپ کا کیا آ رہا ہے؟ وہ نیم آ رہا ہے کہ حامدن. تیسرا یہ ہے, اس کو لکھتے جائیں ساتھ ساتھ پھر, تاکہ آپ, میں مٹا دیتی ہوں پھر آپ کو ریکارڈنگ دوبارہ سننی پڑے گی. تو دربا حامدن. اب اس میں فائل جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے. سیکوینس کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ کا دیکھیں سیکوینس ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ پہلے فعل آیا, پھر فائل آیا ہوا, اور پھر مفعول آ گیا نا. اس میں بھی سیکوینس نہیں ٹوٹا. اب اس میں مجھے بتائیں, دربا کے اندر ہوا ضمیر کوئی فائل بنائیں گے نا, اور تو کوئی فائل ہمارے پاس ہے نہیں, اس کو تو بنا نہیں سکتے. تو ہوا ضمیر کو فائل بنایا تو یہ مفعول بن گیا. سیکوینس ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. ورب نہیں کے فعل کے بعد وہ آ گیا نہیں مفعول. نہیں, سیکوینس تو نہیں ٹوٹا نا. دربا فعل ہے, ہوا ضمیر فائل ہے, اور حامدن مفعول ہے. تو جو میں نے سیکوینس رکھا تھا فعل فائل مفعول ویسے ہی ہے, یہاں بھی ویسے ہی ہے, بس شکلیں چینج ہو رہی ہیں نا. شکلیں چینج ہو رہی ہیں. بالکل شکلیں چینج ہو رہی ہیں. 3 میں تو آپ کا سیکوینس برقرار ہے. جس صورت میں سیکوینس چینج ہوگا نا وہ آپ دیکھیے. ابھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فائل ہوتا ہے, یہاں پہ تو یہاں پر آپ کا فائل ضمیر آیا, یہاں بھی فائل ضمیر آیا ہے. لیکن اگر ہم فائل کو لے آئیں اسم ظاہر, اسم ظاہر فائل لے آئیں, یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا, مفعول کو اسم ظاہر لایا تھا اور فائل کو ضمیر لایا تھا. اب اگر ہم لے آئیں فائل کو اسم ظاہر لے آئیں اور جو مفعول ہے اس کو ضمیر لے آئیں, تو تب آپ کا سیکوینس چینج ہو جائے گا. اب اس کی مثال بھی دیتی ہوں. دربا, وہ یہ ایک مثال لکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. دربا ہو, پیش سیدھی بھی لکھ سکتے ہیں, الٹی بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے مرضی لکھیں ہیں, کیونکہ یہ تو قرآن تو ہے نہیں نا. اچھا, دربا, دربا ہو حامدن. اب مجھے بتائیں سیکوینس ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ آپ کا مرفوع ہے, یہ فائل ہے, اور یہ اسم ظاہر آ رہا ہے. یہ آپ کی ضمیر ہے. یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا چھوٹی والی منصوب ضمیریں, یہ کبھی بھی فائل نہیں بن سکتی کہ آپ بولیں کہ یہ دربا فعل ہے. سیکوینس ٹوٹ گیا نا, مفعول پہلے آ سیکوینس, گیا. ہاں, دربا فعل ہے, آپ اس کو فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ منصوب ضمیر ہے, اس نے تو بننا ہی مفعول ہے. آپ کا فائل آگے چلا گیا. اگر اس کا سیکوینس میں سیدھا رکھتی تو اب آپ دیکھیں کیا ہوتا. دربا ہوتا, اگر اس کے بعد میں فائل لے آتی دربا حامدن لے آتی, آپ نے اپنا سیکوینس سیدھا رکھا. گڑبڑ کیا ہو رہی ہے, ابھی ہو ضمیر وہاں پہ پڑی ہوئی اکیلی بیچاری. ایسا کبھی قرآن میں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ والا سیکوینس دیکھا ہے کبھی آپ نے کہ دربا آگے حامدن فائل آ رہا ہو جو ہے وہ آگے الگ پڑی ہوئی ہو, یا ہم ضمیر کم ضمیر آگے الگ پڑی ہوئی ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت برا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, جب آپ کا اسم ظاہر جو آ جاتا ہے فائل, اسم ظاہر فائل بن کے آ رہا ہو نا, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس مفعول کی ضمیر کو پہلے جا کے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ وہ اکیلی نہ پڑی رہے. یہاں پہ پہچانیں گے آپ کیسے؟ آپ کو پتہ یہ منصوب ضمیر ہے, اس نے یہاں پہ مفعول ہی بننا ہے. دربہو حامد کو آگے لے جائیں گے. صحیح ہے جی. تو یہ 4 سیکوینس ہیں فعل فاعل مفعول میں. 3 میں آپ کا سیکوینس ایکول رہے گا. جب آپ کے 3 فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہوں گے تو سیکوینس سیدھا رہے گا, دونوں ضمیر ہو جائیں گے تو بھی سیدھا رہے گا. اگر آپ کا مفعول جو ہے وہ جو ہے اسم ظاہر بن کے آ رہا, تب بھی سیکوینس سیدھا رہے گا. پہلے فاعل آئے گا, فاعل کی ضمیر آئے گی, پھر مفعول آئے گا. اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر آ جائے
اور جو مفعول ہے وہ ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر کو لا کے پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے، ورنہ وہ اکیلی اس طرح پڑی رہے گی اور کہیں گمی ہو جائے گی، رہ ہی جائے گی پڑھنے سے. تو اس کو حاجی اس کا پہلے ٹرانسلیشن کریں گے. میں سب مارا کا اس کو، میں سب کا اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں، پہلے والے کا کریں. مارا میں لاسٹ والے کا کر رہی ہوں. اچھا لاسٹ والے کا ہی کر لیں. آپ اس کا کریں گے ضربہ، کیونکہ یہ تو رانگ ہے نا، جی جی، یہ تو رانگ ہے نا سیکوینس، یہ تو میں نے غلط سے سمجھانے کے لیے. اس کا ضربہ ترجمہ حامد، ہاں یہ صحیح والا. ہاں، ہاں. مارا اس کو حامد نے. اب آپ ہوا ضمیر نہیں بنائیں گے فائل. مارا اسے، مطلب میں تو ہو کا ترجمہ کر رہی ہوں اس کے ہاں ساتھ. نہیں، آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. آپ یہ نہیں ٹھیک، کہہ سکتے اس نے مارا اس کو حامد. اب حامد کو کیا ہاں ہاں بنائیں گے؟ بالکل. حامد تو فائل ہے نا، وہ ظاہر ہے، اس میں ظاہر. کسی جملے میں دو فائل نہیں آ سکتے کہ حامد کو بھی بنا لیں اور ضمیر کو بھی بنا دیں، صحیح صحیح ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا فائل صحیح. پہلے اور چوتھی صیغہ جب بھی آپ میم تھوڑا قرآن یہ میں دوبارہ ریپیٹ کریں نا، تھوڑا سا مشکل لگا. یہ والا، اچھا میں بتاتی ہوں. انہوں نے جی جی ترجمہ کیا ہے مارا اس کو حامد نے. اس کا آپ کو پتا ہے فائل کا ترجمہ نے میں آتا ہے اور مفعول کا کس جی کو آتا ہے؟ کو میں آتا ہے. میں. تو داربا مارا اس کو ہی کریں گے نا، اس نے جی تو نہیں کریں گے نا، اس کو، کیونکہ یہ مفعول ہے تو کو میں کریں گے. اس کو کس نے مارا؟ حامد نے. حامد نے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کا ترجمہ یوں نہیں کر سکتے کہ داربا میں ہوا ضمیر کا بھی ترجمہ کر لیں، وہ اس کو حامد نے، وہ اس کو مارا حامد نے، وہ بھی آ جائے اور پھر حامد بھی آ جائے. دو فائل نہیں ہو سکتے کسی جملے میں. اگر آپ کو ابھی بھی میم ڈاؤٹ ہے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حامد نے اس کو مارا. بالکل کہیں حامد نے اس کو مارا. اردو میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ لفظی ترجمہ کریں ابھی زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، اور پھر لفظی ترجمہ کرنے کے بعد دوسرا بھی کر لیں. جیسے ابھی آپ کریں گے نا کہ حامد نے مارا اس کو، یہ بھی صحیح ہے. پہلے آپ میم یہ جتنے بھی ضمائر ہے جی، یعنی کہ یہ فعل کے ساتھ ہی اٹیچ ہوں گے؟ منصوب ضمائر جو ہوتے ہیں نا، جی جی دیکھیں جو فائل بنتے ہیں وہ تو فعل کے اندر ہی ہوتے ہیں سارے. 14 کے 14 میں نے بتایا کہ وہ سب جی ہوا جی میں بھی لگا، داربا میں بھی لگا ہوا ہے، داربا میں بھی لگا ہوا ہے، داربت میں بھی لگا ہوا ہے، داربو میں بھی لگا ہوا ہے. 14 کے 14 صیغوں میں فائل موجود ہے. ٹھیک ہے. جی. 2 صیغوں میں صرف ہم آگے بھی فائل لا سکتے ہیں، داربا اور داربت میں. ٹھیک ہے. فعلا اور فعلت میں، یہ دو جو پہلا اور چوتھا صیغہ، ان میں آپ اسم ظاہر فائل لا سکتے ہیں. باقیوں میں آپ لائیں گے تو 2 فائل بن جائیں گے. باقی صیغوں میں اگر آپ لائیں گے نا، فرض کریں میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ داربا ہے نا، داربا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داربا یا داربو کر لیں، چلیں مارنا، سیدھا. مارنا. ان سب نے مارا. ہاں ان سب نے مارا. اور پھر آگا داربو، آپ اس کے بعد حامد دونوں بھی لگا دیتے ہیں اور پھر آپ حامدن خالدن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہو جائے گا. اب کیا ہو جائے گا؟ اس میں بھی فائل ہے، اب آپ کے جی، یہ بھی دو فائل دو آ گیا، فائل آ گئے. تو یہ مفعول آ گیا. تو پھر باقی صیغوں میں آپ نہیں لا سکتے، صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں آپ لائیں گے. پہلے اور چوتھے صیغے میں آپ صرف یہ اسم ظاہر فائل لا سکتے ہیں، باقی صیغوں میں اجازت نہیں ہے آپ، کیونکہ اس میں پہلے میں نہیں لگا ہوتا نا، پہلے میں نہیں لگا ہوتا، وہاں پہ آپ لا سکتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں ان 2 صیغوں میں ہڈن ضمیر ہوتی ہے اور ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے. یہ میں نے لفظ پہلے بھی کلاس میں استعمال کیا ہے شاید. یہ ضمیر بارز ہے، داربا اور داربت میں ہڈن ہے. اگر آپ کہیں نا داربا میں ضمیر ظاہر ہے، تو کہاں ظاہر ہے؟ بارز تو نہیں ہے اس میں تو ہڈن ہے. اور داربت میں اگر کہیں کہ تا ضمیر ہے، جیسے انتا انتی انتم، اس میں فالتو میں ہوتی ہے ضمیر، یا باقی صیغوں میں ہوتی ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو تا جو لگی ہے ذہبت کی یا فعلت کی، یہ تو ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ تو مؤنث کی علامت ہے. یہ تو فعلہ اور فعلت دونوں کو جدا کرنے کے لیے، یہ مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے. اس کو آپ نے ضمیر نہیں کہنا، ضمیر ہڈن ہے، ضمیر اندر فعلت کے اندر ہڈن ہے ہوا میں. اس لیے تو ہڈن رکھی گئی ہے نا، کہ آپ اسم ظاہر فاعل بھی لے آئیں، ضرورت پڑے تو اسم ظاہر لے آئیں، ورنہ ضمیر کو بنا کے پیچھے لوٹا دیں، نام پہلے آ جائے تو پیچھے لوٹا دیں.
मैम ये जो बताया ना हामिद ने उसको मारा, तो थोड़ा एक दफा रिपीट करें ना वो जो आपने हो जमीर अटैच की है ना ये वाली ना। दराबा में। जी जी जी। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये है, मैं इसको बताती हूँ। जब आपकी जमीर जो है ना, एक मिनट, आसान लफ्जों में बताती हूँ, जब आपका फाइल इसम जाहिर बन के आ जाए ना जुमले में, और उस जुमले जी में मफूल भी आ रही हो, जमीर भी आ रही हो मफूल की, ये मुतअद्दी जुमलों की सारी बात कर रही हूँ, ये जो मैं जिन जुमलों की मैं बात कर रही हूँ ना, ये मुतअद्दी जुमले हैं, ये लाजिम नहीं है। लाजिम में तो मफूल आता ही नहीं है, वो तो फेल और फाइल में पूरा हो जाता है, तो उसमें तो कोई सीक्वेंस का वो है ही नहीं मसला। सीक्वेंस का मसला कब शुरू होता है, जब आपका मुतअद्दी फेल होता है, फेल होता है, फाइल होता है, फिर मफूल होता है, तो फिर उसको जो है कब सीक्वेंस सीधा रखना है और कब उसका। अब यहाँ पर भी क्या है आपका, इसमें भी आपका यहाँ पर आपका फाइल जो है वो इसम जाहिर आ रहा है, ठीक है, और जमीर जो है वो मफूल बन के आ रही है, आनी है, ज़ाहिर मफूल है और जमीर आ रही है, जमीर मफूल बन के आ रही है, आ सकती है। तो फिर आपने क्या करना है कि जमीर को पहले फेल के साथ जोड़ देना है, फेल के आगे ही अटैच कर देना है, इसलिए तो इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं ना। अटैच प्रोनाउन को क्यों कहते हैं कि हमेशा जुड़ के आती है, इसको अकेले नहीं ला सकते, ये इतनी छोटी होती है कि ये कहीं पड़ी हुई बुरी लगेगी अकेले। अगर इसको अकेले भी लाना हो, जैसे का जमीर को सूरतुल फातिहा में अकेले लाना था, ठीक है, फेल के साथ तो नहीं लाना, अकेले लाना है, तो फिर भी क्या करते हैं उसके साथ या जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, ऐसी तो का नाबुदू नहीं लिख देते ना, पहले ईया लगाते हैं। अब ये कोई फेल नहीं है, ये कोई फाइल नहीं है, बस ईया एक लफ्ज है उसके साथ, ईया, इसके ऊपर इसको जरा सा पढ़ा भी सही कराएंगे, इसके ऊपर तशदीद है, तो ईया का नाबुदू, तो अगर का नाबुदू तो कितनी बुरी लगती जमीर, ठीक है। तो अगर आपको जमीर अकेली लानी है तो उसको किसी ना किसी के साथ अटैच, मंसूब जमीर की बात कर रही हूँ, मरफू तो आपको आम कुरान में मिलेगी, हुआ, हुमा, हुन्ना सब लिखी हुई मिलेंगी अकेले, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। जब आपकी ये वाली जमीर आएगी ना मफूल बन के और फाइल इसम जाहिर बन के आ रहा होगा, तो आपने उस जमीर को फेल के साथ पहले ही अटैच कर दें, फाइल को आगे ले जाएं, सीक्वेंस तोड़ दें, पहले फेल तो मैम फिर इसकी जो ट्रांसलेट फिर रिवर्स हो रही है ना, तर्जमे में कोई फर्क नहीं हामिद पड़ेगा ने मेरी उसको बहन, मारा। अच्छा तर्जमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उर्दू तर्जमे में आप कुछ भी तर्जमा कर सकते हैं। अगर आप लफ्जी तर्जमा करेंगे ना तो आप करेंगी मारा, ये नहीं कहेंगी उसको उसने मारा, ये नहीं कहेंगी, क्योंकि फाइल आगे आ रहा है, तो उसने का तर्जमा नहीं अब यहाँ पे आप कर सकते इसके अंदर। तो इस तरह भी कर सकते हैं ना, उसको मारा हामिद ने, ये लफ्जी तर्जमा है, तो मैं कह रही हूँ कि पहले लफ्जी तर्जमा सीखें। मारा उसको, ठीक है, मारा, हाँ, पहले फेल का तर्जमा करें मारा, ताकि आपको पता लगे ना किसका क्या, उसको हामिद ने, तो फाइल जहां भी होगा उसका नेम ही तर्जमा होना है, उस पर दमा ही आना है, चाहे एक आए चाहे दो आए, तर्जमा नेम ही होना है और उसमें दमा ही आएगा। और वैसे भी फेलिया जुमले के अंदर तो हमें ख्याल करना पड़ता है ना कि फाइल कौन है और मफूल कौन है, तो इस वजह से भी ये जो हम मैंने अभी बताया ना 4 पॉइंट्स, ठीक है, अभी मैं जमीर के भी पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जमीर कैसे कैसे चेंज होती है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज मैं बुक पे नहीं जा रही, इसी में पढ़ा रही हूँ। तो इसमें असल बात क्या हुई है कि मैंने अपने लैपटॉप पे ऑन करने की कोशिश की है, तो मेरा नहीं हुआ, मैं उसको अभी दोबारा डाउनलोड करूंगी। मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे हूँ, तो यहाँ पे आपकी बुक नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा ये बुक है तो मैं इसमें से ये चीजें आज आपको सिखा देती हूँ, बजाय इसके कि मैं बुक को डाउनलोड करूँ और टाइम वेस्ट करूँ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज मैंने आपको सिखाई है, तो इनको ऐसे नहीं लेना कि हमने आज वो चीज नहीं पढ़ी तो हमारी क्लास जाया हो गई। मैम तो ये कौन सी ये डिफरेंट बुक है, जो वो नहीं बुक है जो पहले पढ़ाती थी आप? नहीं वो नहीं है, ये इसके ऊपर यही डाउनलोड हुई थी, किताबें सब ग्रामर की एक ही होती हैं। नजला जो है ये फिल माजी, हर जगह इसका तर्जुमा वो नाजिल हुआ। आप मुझे बताएं वो नाजिल हुआ, ये फिल लाजिम है या मुताद्दी है? वो नाजिल हुआ, ये लाजिम होगा ना? लाजिम है, वो का तर्जुमा आ रहा है। अनजला, शक्ल बदली गई ना, अनजला उसने नाजिल किया, हो गया, मुताद्दी हो गया। अब यहाँ पे आपको लाजम मफूल लाना है, अगर आप मफूल नहीं नाजिल किया तो क्या क्या नाजिल किया? अनजलल मुझे फेल कुरआन, मुजारा की नहीं इतनी समझ आई।
अच्छा फेल मुदारे पे भी हम पहले जाए बड़ा नहीं, बन। देखिए अभी हम फेल मुदारे पे जा ही नहीं रहे ना, अभी तो हम माजी पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक जी है, जी अभी मुदारे को भूल जाएं, वो जो नीचे ठीक है। नजर आ रहा है ना उसको मत देखें, वो तो मैं वहां पे लिखने के लिए आई थी। तो नजला फेल माजी की पहचान क्या है कि रूट वर्ड के 3 लेटर होंगे, उसके बाद तीनों पे जबर होगी। ठीक है, अगर तीनों पे जबर नहीं होगी तो पहले और लास्ट पे जरूर जबर होगी, मिडल में आपकी पेश भी आ सकती है, तीनों हरकत में से कोई भी आ सकती है, जी जबर भी आ सकती है, जेर भी, पेश भी आ सकती है। फ़अला भी हो सकता है, फ़उला भी हो सकता है, फ़ाइला भी हो सकता है, यानी शरीबा भी हो सकता है, करूमा भी हो सकता है, और जो आपका एक और जो ज़हाबा भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है। ज्यादातर इसी में आते हैं, ज्यादातर इसी में आते हैं। तो ये भी किसी रूल के तहत ही जेर जबर आती होगी ना जी जी, मिडल वो वाले में? जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ बता दिया और मैं भी कुछ और भी बताने जा रही हूँ। अच्छा, अब जब भी ठीक आपका तर्जुमा उसने में होगा ना, अब उसने में आपने कैसे किया मुझे बताएं, कैसे किया आपने उसने में? आप क्योंकि हो नहीं रहा था वो उससे तर्जुमा, अगर आप कहती ना वो ने नाजिल किया तो गलत हो जाता। जी ठीक है, आपको लाजम उसने नाजिल किया, आप जमीर यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, दोनों में हुआ है, पहला सीगा है, ये भी पहला सीगा है, ये भी पहला सीगा है। ठीक है, लेकिन ये लाजिम है, ये मुतअद्दी है, इसको आगे मफूल चाहिए, इसलिए इसका तर्जुमा उसने में आ रहा है। वो नाजिल हुआ, कौन नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ, उस या हुआ के पीछे कुरान का जिक्र आएगा तो नजल आ जाएगा, अगर जिक्र नहीं उसने आएगा तो आगे। नाजिल किया मतलब के नज़लहू ऐसे होगा, नज़लहू। हाँ, नहीं इसमें तो मफूल की जरूरत ही नहीं ना। नहीं पहला नहीं, वो तो नजर सेकंड वाला हाँ, इसमें उनजिला हो जो है वो। जाएगा। हाँ, इसमें आप देखें ना, अनजला है ना, तो अब इसका पहले तो ये आपका पहला सीगा है, तो पहले सीगे में आपको पता है ये पहला सीगा है, तो इसमें भी फाइल आप जी जाहिर इसम जाहिर भी ला सकते हैं, तो जमीर हुआ को बना लें, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों ऑप्शन है। आगे ला लें नज़ल कुरान, कुरानु, है ना, नज़ल अल्लाह, फाइल लगाना है ना, तो कुरान तो फाइल नहीं हो सकता, तो हम क्या लगाएंगे, इसम जाहिर फाइल लाएंगे, तो नज़ल अल्लाह, अल्लाह ने नाजिल किया, जरूरत नहीं मफूल की। अच्छा, अब जब आपका क्या हो या हुआ बना ले, अब यहाँ पे देखिए उसने नाजिल किया, तो क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, भाई क्या नाजिल किया, तो आपको मफूल लगाना है। तो अनजला उसने नाजिल किया, हुआ जमीर को फाइल बना ले, या फिर आप फाइल अगर इसम जाहिर लाना चाहते हैं तो अल्लाह ला लें, अनजलल्लाहु। अब इसका आपको मफूल लिखना है, नाजिल किया अल्लाह ने अल कुरान, यहाँ पे अल कुरान की जरूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे ना आपका वो नाजिल हुआ, वो नाजिल हुआ, तो यानी यहाँ पे अगर अल्लाह लगाएंगे ना, अगर अल्लाह लगाएंगे ना, तो अल्लाह तो नाजिल नहीं हुआ ना, तो अल्लाह तो फाइल हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो फाइल, हाँ वही तो फाइल आप चेंज करें ना, फाइल आप चेंज कर दें, अल्लाह तो नाजिल नहीं हो नज़लहू सकता, अल्लाह तो अपनी जगह पे है। तो कोई चीज नाजिल, फरिश्ता नाजिल हुआ, नज़ल कुरान नाजिल कुरान हुआ, हो। नजल अब जब आप फाइल बनाएंगे कुरान को तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैंने जबर लगाई है, यहाँ पे क्या करेंगे, वो लम्बा नाजिल हुआ, पेश लगाएंगे। पेश लगाए, नजल अल कुरान। ठीक है, मैम जो यहाँ पे लिखा है ना वो नाजिल हुआ, और नीचे लिखा है उसने नाजिल किया, तो इनके ट्रांसलेट क्या होंगे वो अरबिक में? वो नाजिल हुआ नज़लहू, वो हाँ, नाजिल हुआ। उसने नाजिल किया नहीं, उसने नाजिल किया, उसने फाइल है ना, और बाकी हाँ नजला हाँ फेल है, तो ये फाइल है ना आपका, तो फाइल तो हुआ जमीर है, तो हु आगे हु लगाने की जरूरत ही नहीं है। हु तो तब लगाएंगे जब आप उसने नाजिल किया उसको, तो अनजला बाजी हु, जी वो फिर मफूल बन जाएगा। जी समझ आई। जी सही है ना। अच्छा, अब आप बताइए तायरा क्या हुआ? नहीं, बस मैं यही बोल रही थी कि वो समझ नहीं पा रही, फिर लाजिम और मुतदी के अंदर जो है ना वो ट्रांसलेशन का फर्क, बस वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं कहना चाह रही थी। नहीं अब समझ गई मैं कि वो नज़ला का ही ट्रांसलेट वो नाजिल वाला लिखा हुआ है, और उन जिला का लिखा हुआ है उसने नाजिल किया, मैं पहले कंफ्यूज हुई थी, अब समझ आई। हाँ, वो फेल की वजह से चेंज है ट्रांसलेशन ना, हाँ, लाजिम के अंदर अलग है, मुतदी में अलग है। जी जी देखें रूट वर्ड एक ही है, रूट वर्ड एक ही है, देखें रूट वर्ड एक ही है, सही है। अब इसकी शक्ल बदली तो ये मुतादी हो गया,
नज़ला होगा, देखें खराजा होता है ना, खराजा क्या है, अब लाजिम है या मुतद्दी है मुझे बताएं, वो का तर्जुमा होगा या किसका तर्जुमा होगा? मुतद्दी हुआ ना, खराजा नहीं, वो खराजा का होगा, निकला, वो निकला। आप ये तर्जुमा तो नहीं कर सकते ना, उसने निकला, कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो लाजिम हुआ, लाजिम वो हुआ। निकला, लाजिम हुआ, ठीक है। अभी इसी को मैं अखरजा कर देती हूँ, जैसे अनजला है ऐसे अखरजा कर दिया, अभी ये मुतद्दा, उसने, इसका हाँ, तर्जुमा चेंज हो जाएगा। उसने निकाला, जी उसने बिल्कुल, उसने निकाला, निकाला। इसको मफूल की जरूरत है, किस, चाहे आप इसम जाहिर की सूरत में मफूल ले आए, चाहे जमीर की सूरत में ले आए, आपने मंसूब ही लाना है। वो फाइल लाएंगे तो मरफूल लाएंगे, फिर आगे मफूल लाएंगे। अखरजा, किसने निकाला? हामिदुन, हामिदुन ने निकाला। और अगर आप हामिदुन नहीं लगाएंगे तो उसने निकाला हुआ जमीर बन जाएगी फाइल, ठीक है। फिर आप डायरेक्टली मफूल लगा दें। लेकिन अगर आपने इसम ज़ाहिर फाइल लाना है तो फेल का वाहिद सीगा ला के आगा पे इसम ज़ाहिर फाइल लें, फिर उसने निकाला आप जमीर। अच्छा, अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। उस हामिद ने निकाला उसको, एक सूरत तो ये हो सकती है, उस सूरत में तो आप जमीर को अखरजा के साथ जोड़ देंगे, अखरजा हु हामिदुन, निकाला उसको हामिद ने। अगर आप जमीर मफूल लाना चाहते हैं ना, हु लाना चाहते हैं या हम लाना चाहते हैं, कोई भी मफूल की जमीर लाना चाहते हैं, मंसूब जमीर आएगी तो वो फेल के साथ पहले ही अटैच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई नाम लाना चाहते हैं तो अखरजा हामिदुन, आगे उसका नाम लिख दें, जमा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अत्तुल्लाबु, जमा में जब लिखेंगे तुल्लाबन हो जाएगा, अगर उसमें, ठीक है। अगर आप उसको, अगर देखिए एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर देते हैं। मफूल लगाना है, अगर आप नकरा लगाएंगे ना तो तुल्लाबन आएगा, ठीक है। दो जबर आएगी तो अलिफ भी ऐड होगा। अगर आप अलिफ लाम के साथ लाएंगे तो अत्तुलाबू आएगा या तुलाबा आएगा, जबर आएगी बा पे, पेश लगाऊं या बा आएगा, जबर आएगी, ठीक है। आप इसको वाहिद भी ला सकते हैं, ठीक है, इसको आप जमा में ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, आप तुलाबा भी कर सकते हैं। तो ये आपका मफूल हो गया, ये आपका इसम ज़ाहिर फाइल हो गया, ये आपका फेल है वाहिद है, क्योंकि इसम ज़ाहिर फाइल और मफूल आ रहे हैं। तो जमीर होती तुलाबा की जगह, हम जमीर होती तो अखरजा हम हामिदुन हो जाता, जमीर को पहले लगा देते। अगर इसम ज़ाहिरी मफूल बन रहा है तो उसको एंड पे ले जाए, ठीक है, फिर सीक्वेंस नहीं टूटेगा। अगर मफूल की जमीर आ रही है तो उसको पहले जाके लाजम फेल के साथ जोड़ें, वरना वो अकेली पड़ी रहेगी। अगर मैं हम जमीर लगाती हूँ यहाँ पे तो वो हम इधर हामिदुन के बाद हम पड़ी रहेगी, अकेली पड़ी रहेगी, गलत हो जाएगा, बुरा लगेगा। उस्ताद मेरा यहाँ पे एक सवाल है। जी जी बोलिए। अत्तुल्लाबा अलिफ आए ना, अलिफ आएगा ना एंड में, ऐसे रहेगा? नहीं, अत्तुल्लाबा तो फिर अगर आप अलिफ लगाएंगे ना तो वो तो कोई सेंस ही बनता नहीं ना। हाँ बा जी, पे अलिफ जबर है, आएगी, अलिफ बा लाम पे, ऐसे ही है। हाँ बा पे सिर्फ जबर आएगी। सही है। तालिबुन की जमा क्या होती है? तुल्लाबुन होती है ना। तुल्लाब जी, जब अलिफ लाम लगाएंगे तो एक जबर आएगी, सही है। इसलिए मैंने ठीक कहा है, था जब आप तुल्लाबुन से तुल्लाबन बनाएंगे ना नस्बी फिर हालत, अलिफ आएगा। फिर सही है। अलिफ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ ये आपका क्वेश्चन था। तो जब एक जबर आएगी तो अलिफ नहीं आएगा, जब दो जबर होंगे तब अलिफ आएगी। तो लाबुन के साथ अलिफ ऐड होगा, तो लाबन, जैसे किताबुन से किताबन हो जाता है, कुतुबुन से कुतुबन, अलिफ ऐड हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक आप इनको नहीं करेंगे, और ये कोई बताता नहीं है, किताबों में नहीं बताई जाती, ये आपको सीखनी होती है। अच्छा यहाँ पे अभी ये भी हो गया कि ये आपका ये नजला। अब अच्छा इसी तरह आप देखें, नजला का मतलब यही रूट वर्ड है, और इससे एक और वर्ब भी कुरान में यूज होता है, फेल यूज होता है, वो है नजला, ये भी यूज होता है ना जी। अब एक ही रूट वर्ड से तीन है। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? इसका तो वो उतरा, कौन उतरा? अल कुराना या फरिश्ता, है ना, कोई भी वही उतर सकते हैं ना ऊपर से। और अच्छा ये भी कह सकते हैं कि नजला हामिदुन, हामिद उतरा, हामिदुन भी लगा सकते हैं, सही है। अगर इसका तर्जुमा लड़की उतरी है तो नजलत मरियम, कहाँ से उतरी? उतरी है वो, बस नजला। और ये आपका फेल वो से तर्जुमा आ रहा है तो ये लाजिम है, वो उतरी, हमें कोई कंसर्न नहीं कहाँ से उतरी, बस उतरी है वो, ठीक है।
اسی طرح قرآن اترا، قرآن نازل کیا گیا. اچھا اب اس میں آپ کا اس نے کیا، اب نزلہ میں کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا یہ تو نہیں ترجمہ کہ وہ اتارا گیا؟ اس نے اتارا. اس نے اتارا. اس نے- نزل اللہ الفرقان، اللہ تعالیٰ نے اتارا کس کو؟ فرقان کو. دونوں مطلب، اتارے کا مطلب بھی کر سکتی ہیں، نازل کرنے کا مطلب بھی کر سکتی ہیں، آپ کی مرضی ہے. نزل اللہ یہ بھی متعدی ہے، انزلہ کی طرح یہ بھی متعدی ہے. صرف نزلہ جو ہے وہ آپ کا وہ خود اترا، حامد اترا، سیڑھیوں سے اترا، ہمیں کوئی کنسرن نہیں، حامد اترا ہے بس. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی کنسرن نہیں کہاں سے. لیکن اب جب آپ نزلہ یا انزلہ کہتے ہیں اس نے اتارا، تو پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کوشچن آتا ہے کس چیز کو اتارا بھائی بتاؤ. اس نے اتارا ہے، اس نے نکالا ہے، اس نے بٹھایا ہے. جلسہ بیٹھنا ہوتا ہے، وہ بیٹھا، ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہاں بیٹھا. لیکن جب اجلسہ کہہ دیتے ہیں اس نے بٹھایا، تو کس کو بٹھایا؟ کس کو بٹھایا؟ بچے کو بٹھایا، بڑے کو، بوڑھے کو بٹھایا، باپ کو بٹھایا، ماں کو بٹھایا، کس کو بٹھایا؟ تو وہ آپ نے آگے مفعول لانا ہے. نزلہ میں بھی اسی طرح، یہ بھی متعدی فعل ہے. ٹھیک ہے، نزلہ اس نے اتارا، نزل اللہ، ایک تو فائل لائیں گے، یا تو اس کے اندر ہی ضمیر فائل بنا لیں، پہلا والا صیغہ ہے تو یا تو اس کا ضمیر فائل بنا لیں، یا پھر آگے اسم ظاہر فائل لیں. نزل اللہ الفرقان، القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، الفرقان. قرآن مجید میں الفرقان آتا ہے، یہاں پہ تسلیم ہے فرقان لکھا، الفرقان، اللہ نے اتارا. جب اللہ اسم ظاہر فاعل آ جائے گا تو پھر اس نے اتارا ترجمہ نہیں کریں گے، پھر اللہ نے اتارا کریں گے. اگر اللہ نے ہی ہوگا یہاں پہ لفظ جلالہ، تو پھر اس نے اتارا فرقان کو. تو لازم اللہ پیچھے آیا ہوگا، تبھی تو ہوا کی ضمیر جائے گی نا ادھر، ہے نا؟ ورنہ جی کیا پتہ بالکل. لگے گا باقی پھر، ورنہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اتارا فرقان کو؟ کس نے اتارا؟ تو اس کی ضمیر کے پیچھے کوئی نیم ہونا چاہیے، وہ ضمیر لوٹتی ہے پیچھے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ صرف غائب کی ضمیریں لوٹتی ہیں، مخاطب کی ضمیریں انتا، انتما، انتم. یہ بات پہلے ہوئی ہے؟ جی ہو گئی. ہو گئی ہے کہ صرف غائب کی ضمیریں جو ہوتی ہیں، پہلے 6 صیغے ہوتے ہیں، ان کی ضمیریں پیچھے لوٹتی ہیں. انتا، انتم، انا ضمیر، یہ ضمیریں نہیں لوٹتی. ٹھیک ہے، وہ ایز اٹ، جی ان کو ایز اٹ لیا جاتا ہے. صحیح ہے، سمجھ آ کی بات. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اس بک میں انہوں نے کیا بتایا. اچھا یہاں پہ تو فعل ماضی مجہول کی بھی بات کر رہے ہیں، فعل ماضی معروف. اچھا اب یہ بتائیے کہ فعل ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیویز پیکٹیویز. ہاں، ایکٹیو ورب ہوتا ہے، جو جیسے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہوتے ہیں نا انگلش میں، اسی طرح فعل ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکٹیو فعل ہوتا ہے. یعنی اس کو معروف کا مطلب ہوتا ہے نون. نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. عرفہ سے ہے نا، عرفہ سے ہے نا، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ہے نا؟ اس نے جانا، اسی سے معروف بنا ہوا ہے. تو فعل ماضی، پلیز میوٹ کیجیے، شور آ رہا ہے مائک میں. آپ کا نیٹ ویک ہوتا ہے نا تو پھر اس میں شور آنا شروع ہو جاتا ہے، میوٹ کر لیں. اب مجھے بولنا پڑے گا کس کا، پتہ نہیں آواز بھی ان کو جا رہی ہے. عقیلہ آپ اپنا مائک میوٹ رکھا کریں پلیز کلاس میں. اور زیان شیخ جو ہیں، زین شیخ ہے، کیا نام ہے؟ زیان شیخ، کسی اور کے نام سے آئیں. بس اب صحیح ہے. تو مائک کا بہت خیال رکھنا ہے، کبھی آپ کی پرائیویسی بھی جا سکتی ہے. کبھی کبھی میری ریکارڈنگ میں کوئی پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے جھگڑے، لڑائیاں، فساد سب جا رہے ہوتے ہیں، گالیاں تک جا رہی ہوتی ہیں ریکارڈنگ میں، اور پھر وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے. تو بہت مائک کا خیال رکھیں. اب یہاں پہ فعل ماضی معروف کی بات کر رہی تھی، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مجہول، اور مجہول ہوتا ہے جہالت سے، یعنی لا علمی سے. تو اب اس کو فعل ماضی معروف کیوں کہتے ہیں، اس کو مجہول، فعل ماضی مجہول کیوں کہتے ہیں؟ ماضی معروف کا مطلب ہے جس کا فاعل نون ہو، پتہ ہو. ٹھیک ہے نا، اگر فاعل پتہ ہے نا آپ کو فعل کا، تو وہ آپ کا فعل ماضی معروف ہوگا. ہم سمپلی اس کو فعل ماضی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سمپلی فعل مجہول کہہ دیتے ہیں. اس کو بھی مجہول، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مجہول کہہ دیتے ہیں سمپلی،
ماضی مجہول کہہ دیتے ہیں، اس کو ماضی معروف بھی کہہ سکتے ہیں، فعل ماضی بھی کہہ دیتے ہیں۔ معروف کا مطلب، ماضی معروف کا مطلب ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل ہمیں پتہ ہو۔ خلقہ کا فاعل ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو اس کے آگے لکھا ہوگا خلق اللہ، یا پھر اگر نہیں بھی لکھا تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور پیدا کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ اب یہی ریزن ہوتی ہے جب ہم فاعل کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کون پیدا کرنے والا ہے تو ہم اس کو مجہول بنا دیتے ہیں۔ اب جب یہ مجہول بنے گا تو پھر اس کا فاعل نہیں ہوگا آگے، کیونکہ مجہول ہے، اس کا فاعل ہمیں نون ہے، ہمارے دماغ میں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح ضربہ ہے، اس کا بھی مجہول بنے گا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فاعل اس کا پتہ ہے، جیسے شریبہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہوا شریبہ ہے۔ اسی طرح سے فاعلہ کا مطلب جو ہے اس میں بھی ہوا ضمیر ہے، فعلہ کا مطلب اس میں پتہ ہے، قرأ میں پتہ ہے ہوا ضمیر ہے، ان کے فاعل ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ان کا ہم مجہول بنائیں گے آگے جا کے تو اس میں پھر ہمیں فاعل پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ضربہ کہتے ہیں تو ضربہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہوا ضربہ ہے نا، جلسہ ہوا جلسہ۔ اچھا، اب جب آپ کہتے ہیں نا دوریبا، اس کو مجہول بناتے ہیں، اس کو خلقہ کو خلقہ بناتے ہیں، دوریبا بناتے ہیں، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے یہ فعل مجہول ہے، اس کا فاعل نہیں۔ وہ مارا گیا، اس نے مارا، وہ مارا گیا۔ اب دونوں میں ترجمہ میں کیا فرق ہے؟ اس نے مارا، ٹھیک ہے، اس نے مارا، اور دوری بھی گیا، وہ مارا گیا، اس کو مار پڑی، مارنے والے کا پتہ نہیں ہے، مجہول پتہ ہے، نہیں ہے۔ آنے کا پتہ نہیں۔ تو جس میں ہاں ضربہ میں مارنے والے کا پتہ ہے، آگے بھی لکھ سکتے ہیں ضربہ ہاں میں دونوں، اگر نہیں ہے تو ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، تو ضربہ اس نے مارا، اس کو فاعل بنا لیں گے۔ لیکن دوریبا جو ہے اس کا، وہ اس کو مار پڑی ہے لیکن مارنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ مارا گیا بس۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، اس میں تینوں پہ زبر آ رہی ہے، اس میں پہلے والے پہ پیش آ رہی ہے، اور مڈل والے پہ جی زیر۔ بس ابھی اتنا، مفعول بھی لانا ہے تو دوریبا حامد نہیں لے کر آئیں گے نا، مفعول بھی میں بھی دمہ آئے گا نا۔ ہاں ہاں مفعولن بھی میں، ہاں، لیکن آپ اس کو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا بھی بتا دیتی ہوں میں ابھی آپ کو ساتھ ہی، ابھی آپ کوسچن کر رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی جائیں گے، موسٹ آف دا جو ہیں سمجھ آتے ہیں۔ اچھا، ایک مثال یاد رکھ لیں اور اس کو لکھ بھی لیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھ بھی لیں، بہت آسان سی مثال اکثر میں دیتی ہوں۔ خلقہ، ٹھیک ہے، خلقہ اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فاعل کا پتہ ہے نا، جی، تو فعل معروف ہوگا، ٹھیک ہے، یہ والا ہوگا، خلق اللہ الانسان۔ اس کو مجہول کے لیے مثال کو لکھیں۔ اچھا، اب یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، اس پہ زبر ہے تو یہ مفعول ہے۔ جب ہم اس کو مجہول کرتے ہیں، فعل کو خلقہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا فاعل نہیں ہے آگے، فائل نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نون ان نون ہے فائل، ٹھیک ہے۔ خلقہ کریں گے تو فائل نہیں ہوگا۔ تو صحیح، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو کوئی بھی فعل ہو اس کا فائل کیا ہوتا ہے؟ مسٹ 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 ہوتا ہے، چاہے وہ مجہول ہو۔ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ صرف معروف فعل ہو تو اس کا فائل ہونا ضروری ہے، میں نے کہا ہے فعل کا فائل ہونا مسٹ 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 ہے، چاہے مجہول ہو چاہے یہ ہو۔ اب یہاں پہ تو ہمیں فائل پتہ ہی نہیں ہے، صرف خلقہ لکھا ہوا ہے، اللہ ہے ہی نہیں، تبھی مجہول تبھی آتا ہے نا جب اس کا فائل نہیں پتا ہوتا، تو خلقہ لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس کا فائل تو چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ جو مفعول ہوتا ہے نا آگے، اس کو دمہ لگاتے ہیں، اس کو منصوب سے مرفوع کرتے ہیں، اور یہاں پہ لا کے اس کے آگے لکھ دیتے ہیں، الانسان لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ انسانہ کو ہم نے کیا کر دیا، کیونکہ ہمیں تو فائل بنانا ہے، مجہول کا بھی بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس مفعول کو ادھر لا کے انسانوں کو۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ترجمہ کیا کیا تھا؟ پیدا کیا اللہ نے انسان کو، یہاں بھی انسان پیدا کیا گیا، اور یہاں پہ کیا انسان نے خود پیدا کیا ہے یا انسان ہی پیدا کیا گیا؟
سوال انسان پیدا کیا گیا انسان پیدا کیا گیا. انسان نے تو نہیں پیدا کیا نا. نہیں نہیں جملے میں میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. پیدا کیا گیا کس تو یہاں پر انسان. مفعول پر بھی دمہ ہی ہوگا. اچھا مفعول نہیں ہے یہ فاعل ہے نا. ہم فعل کی دیکھ لیتے ہیں. اچھا مجہول. ہاں یہ مفعول نے یہ آپ کا پہلے مفعول تھا لیکن اب کیا ہو گیا یہ اب اس پہ دمہ آ گیا اور ہم اس فعل کا اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ فعل کا فاعل مسٹ ہوتا ہے. لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے فاعل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے نا. انسان تو نہیں پیدا کرنے والا نا. یہ فاعل تو نہیں ہے نا. تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے نائب فاعل. نائب فاعل کہیں گے فاعل نہیں کہیں گے. مجہول فعل کا فاعل نہیں ہوتا اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مانا کیا ہو گئے. ہاں پیدا کیا گیا خلیقہ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا. پیدا کیا گیا انسان کو. انسان کو بھی لگائیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ مفعول تھا اصل میں. مجبوری میں دمہ لگایا گیا اس کو. ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہاں بھی انسان کو پیدا کیا گیا یہاں بھی انسان کو پیدا کیا گیا. صرف آپ کا فاعل غائب ہو گیا بیچ میں سے. بس باجی اب اینڈ کر بس اینڈ ہو جائے اور بالکل بھی اینڈ ہونا چاہیے اور آپ مجھے اشارہ دے دیا کریں. اس کے بعد میں کچھ نہیں بتانے والی. تو فعل ماضی کا یہاں معروف کا ذکر آیا تھا تو میں نے کہا ساتھ ہی مجہول کا بھی کر دوں. اس مثال کو اپنی کاپی میں سب لکھ لیں. جس کو سمجھ آئے وہ بھی لکھے جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی لکھ لے. ٹھیک ہے. اپنے ٹائم پہ خود ہی سمجھ آ جائے گی. اپنے ٹائم پہ خود ہی سمجھ آ جائے گی. استاذہ میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ہوم ورک کیا نہیں دیتی اور ٹیسٹ نہیں لیتی. میں نے آپ کو ہوم ورک بھیجا ہے 2 ٹیسٹ بھیجے ہیں آپ کو. کہاں بھیجے ہیں ابھی؟ تو آپ کی شکایت بھی آنی چاہیے کہ میں نے 2 کیوں بھیج دی ہے. آپ وہ لسان القرآن میں بھیجے آپ نے. آپ لسان القرآن میں ایڈ نہیں. آپ کا نام کیا ہے سسٹر؟ جی شائستہ. وہ تو آپ نے ابھی بھیجا ہے وہ یہ ہوم ورک. لیکن ٹیسٹ آپ لیتی ہیں کیونکہ مجھے تو ابھی 2 کلاسز میں نے اٹینڈ کی ہیں نا. ہاں تو میں نے آپ کو دیکھیں میں نے آپ نے ہوئی ہے نا بیچ میں ٹیسٹ بھی ہوئی ہے. بیچ میں ایک ٹیسٹ میں نے لیا بھی ہے نا. اسم کے اوپر میں نے لیا تھا ٹیسٹ اور ابھی فیل آ گیا تو فیل پہ بھی بھیجوں گی. اور فیل کا بھی ہم کریں گے انشاءاللہ ٹیسٹ. اس کی کوئی فکر نہیں کریں آپ کو. ٹھیک ہے. جملے اردو میں جملے ہوں گے عربی میں بنانے ہوں گے یا عربی میں ہوں گے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا کیونکہ اس سے ہماری ریویژن بہت اچھی ہوگی نا ٹیسٹ سے. ہاں نہیں ابھی آپ وہ ٹیسٹ کریں نا جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں لسان القرآن میں. آپ اس گروپ میں نہیں ہے تو میں آپ کو ڈال دیتی ہوں. شائستہ پورا نام کیا ہے؟ شائستہ شائستہ میرے پاس بہت کم ہے تو میں آپ کو ڈال دیتی ہوں. آپ مجھے پرائیویٹ میں تھوڑا سا میسج کر دیجیے گا. میں دعا کر دیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ جی نائب کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ دوبارہ بولیے. نائب آپ نے نائب. ہاں ویری گڈ کوشچن. نائب ہوتا ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں اور مجھے جاننا ہے یا بیمار ہو گئی ہوں تو میں اپنے بعد کسی ٹیچر کو یا کلاس میں کسی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو بولتی ہوں کہ تم کلاس لے لینا. ایسے اسٹوڈنٹ ہیں میری کلاس میں بہت سارے ہیں مجھے پتا ہے جو بہت اچھی گرامر جانتے ہیں. میں ان کو بولتی ہوں اب وہ میرے نائب ہوں گے. وہ میری نائب ہوگی. اسکول میں کوئی ٹیچر پڑھاتی ہے اس کی بچی بیمار ہو گئی ہے اس نے دوسری اسکول والے نے دوسری ٹیچر کو کال کر لیا. اب وہ ٹیچر نہیں ہے وہ نائب ہے. نائب ٹیچر ہے. سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہے. نائب کا مطلب ہے سبسٹیٹیوٹ. اوکے استاذہ جزاک تو اللہ. فائل تو اوریجنل فائل ہوتا ہے نا لیکن نائب فائل کیا ہوتا ہے جو سبسٹیٹیوٹ فائل ہے اس کو وہاں سے مفعول کو اٹھا کے نائب فائل بنایا گیا ہے یعنی سبسٹیٹیوٹ فائل بنایا گیا ہے. تو وہ فائل نہیں بن جائے گا وہ سبسٹیٹیوٹ ہی رہے گا. اس نے وہ آیا ہے ٹیمپریری آیا ہے جیسے ہی فعل لازم ہوگا وہ پھر چلا جائے گا اپنی جگہ پہ مفعول کی جگہ. سمجھ آئیے سبسٹیٹیوٹ کا معنی انگلش میں یہ سبسٹیٹیوٹ ہی کہتے ہیں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. کوئی بھی کوشچن میں نے کر دیا ہے. اگر آپ کسی کو جانا ہے طاہرہ وغیرہ کو ان کا دل نہیں چاہ رہا جانے کو لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں بند ہی کر دیتی ہوں کلاس کو تاکہ دوبارہ ریکارڈنگ. میم میرے لیے دعا کرنا ذرا. اچھا سسٹر آپ کو کیا بیمار ہیں؟
मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है हाथों में हाथों में और चल रही है ना, उसमें अल्लाह ताला डायलिसिस चलती है बस ये देखें, हाथों जब में। हम जन्नत में जाएंगे ना तो हम इसी सब्र की वजह से, मुसीबतों पे और बीमारियों पे सब्र करने की वजह से हम जन्नत में जाएंगे। आमीन। तो वहां जाके जब हम देखेंगे अब ना बस कि वो बंदे का दर्जा तो इतना बुलंद है, तो हम तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे, काश दुनिया में हमने थोड़ा सब्र और कर लिया होता। तो अल्लाह जो भी चीज आ रही है इंशाल्लाह ये वक्ती होता है, आपकी आजमाइश होती है, ये दूर हो जाती है, रहती नहीं है। मुझे भी किसी जमाने में बहुत मेरी सूज जाती थी हथेली, मतलब है कलाइयां सूज जाती थी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने तो लिखती हूँ सब। ऐसा लग रहा है जैसे जो मेरी ये 3 उंगलियां, अंगूठा और 2 उंगलियां रबड़ की हो गई हो। लगता दवाई है ले जैसे ना, जो मोटी डॉक्टर मोटी सी आपको कह रहे लगती हैं, है। ओरिजिनल दवाई लेके और वो वो खाएं। दवाई लेती हूँ ना, उसमें इतनी नींद आती है कि मुझे मतलब सोती रहती हूँ मैं। तो फिर उस वक्त अब दर्द नहीं ये होता तो ना, तो फिर कितने दर्द का तो यही कितने इलाज है कि आप टाइम सो जाएं, या तो इंजेक्शन नींद का दिया जाता है, फिर वो दिया ये जाता है। कितने टाइम के बाद मैंने आपकी क्लास ली है ये। अल्लाह खैर। आप समझ गई ना मुझे हाँ, कौन आप बोल रही हूँ मैं? क्लास फिर ना लें अगर आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ सुनती रहें और नहीं दिमाग बस पे मैं जोर नहीं डालें। सुनती हूँ और काफी टाइम के बाद लिया मैंने क्लास और मुझे पता कब? सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है।